السلام علیکم اسد منظور بٹ صاحب، امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے. سب سے پہلے بہت بہت شکریہ. جتنے لوگ ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں ان کو میں بتانا چاہوں گا کہ اسد منظور بٹ صاحب ایک کانزومیٹ پروفیشنل وکیل ہیں، پریکٹسنگ لائر ہیں، پلس وکلاء کی سیاست میں ایک بہت اہم فگر بھی ہیں، اور الحمدللہ فارمر سیکرٹری سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن بھی رہ چکے ہیں، اور ابھی بھی کیا کہتے ہیں وہ ایک الیکشن کی تیاری کے مڈ وے ہیں. لیکن بٹ صاحب، جو آپ کو پروگرام پہ بلانے کا مقصد اور پرپس تھا، ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کی عوام کو اپنے لیگل رائٹس کا اتنا پتہ نہیں ہوتا. ایک وہ کنفیوژن میں ایگزسٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور جو منظر ان کو ٹی وی چینل سے پریزنٹ کیا جاتا ہے وہ بھی کلیریفائی نہیں کرتا. مثلا کہ ہم بہت ساری چیزیں سنتے ہیں، نیب، دیت، بار ایسوسیشن کے الیکشن، لیکن اس کی ڈیپتھ میں کبھی ہماری انڈرسٹینڈنگ نہیں کریٹ کی گئی. تو انہی ایشوز کے اوپر میں آپ سے گفتگو کرنا چاہوں گا، اور مجھے اللہ گھر کی بڑی امید ہے کہ آپ اس پہ انشاءاللہ اچھی روشنی فرمائیں گے. جو سب سے پہلا کویشچن ہے آپ کے لیے وہ یہ ہے کہ جو نیب ہے، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو، یہ بنایا کیوں گیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اسد صاحب میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اہم ایشوز پہ مجھے انوائٹ کیا ہے، اور میری بڑی عزت کی بات ہے کہ میں ان ایشوز پہ جن پہ میں نے اپنی زندگی میں کام کیا ہے تو میں پبلک کو کوئی ویلفیئر کے لیے، ان کی نالج کے لیے، ان کی اسسٹنس کے لیے کوئی چیز وضاحت سے پیش کر سکوں. جزاک اللہ. دیکھیں، جب 1999 میں جب ٹیک اوور کیا ہے پرویز مشرف نے، اس وقت کے پرائم منسٹر تھے میاں نواز شریف، تو 12 اکتوبر کو انہوں نے ٹیک اوور کیا. تو 14 اکتوبر 1999 کو انہوں نے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس کا نفاذ کر دیا، اور اس کا پرپز یہ تھا اس وقت، اس کی پریمبل میں بھی لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کی جو نیشنل ایکسچیکر ہے اور جو لوٹی ہوئی رقمیں ہیں، جو بڑے بڑے جاگیرداروں نے، بڑے بڑے سرمایہ داروں نے، بڑے بڑے عہدے داروں نے اپنی حیثیتوں کو مس یوز کر کے وہ منٹ کیا ہے ملک کے خزانے سے، تو وہ واپس لائی جائے. تو اس کو واپس لانے کے لیے پھر انہوں نے یہ قانون نافذ کیا، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ ملک کا واحد قانون ہے کہ جس میں پلی بارگین کا اور والنٹری ریٹرن کا کانسیپٹ دیا کہ اگر آپ لوٹی رقم واپس کر دیں تو ہم آپ کو، اگر تو والنٹری ریٹرن میں کریں گے کہ نیب نے ابھی انکوائری شروع کی ہے تو اسی وقت تو آپ کو بالکل ایسے سمجھا جائے گا جیسے آپ کے سارے گناہ بخشے گئے اور آپ کنوکشن میں نو کویسچنز آسکڈ، پیسے واپس ہو گئے. اوکے. اور اگر انکوائری شروع ہونے کے بعد انویسٹیگیشن میں کنورٹ ہو گئی ہے تو اس کے بعد بھی آپ کو کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ کنوکٹڈ سمجھے جائیں گے. صرف فائدہ کیا کہ جیل نہیں جائیں گے. تو آپ لیکن غالباً آپ کسی سرکاری عہدے کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے، سرکاری ٹینڈر میں وہ حصہ 10 سال کا 10 سال کا گیپ لگ جاتا ہے. اوکے. تو یعنی یہ اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے پاکستان میں ایسا کوئی قانون نہیں ہے کرمنل لا میں کہ آپ کوئی چیز کر دیں تو اس کے ریٹرن میں آپ کو چھوڑ دیا جائے. جو اوفینس ہوا ہے وہ کمٹ ہوا ہے تو اس کا ٹرائل ہونا ہے، یا وہ بری ہونا ہے یا اسے سزا ہونا ہے. معافی والا کوئی چکر اس سے نہیں تھا، ماسوے جو قانون کی ادر پروریت ہے. لیکن یہ تو باقاعدہ تھا کہ آپ نے اگر الزام یہ کہ لوٹیڈ منی ہے تو آپ واپس کر دیں تو آپ کو. اچھا بٹ صاحب، یہ تو پھر کیا کہتے ہیں جو بیسک جورسپروڈنس کا قانون ہے اس کے خلاف جاتا ہے کہ ریٹریبیوشن کا افیکٹ ہے ہی نہیں اس کے اندر اگر آپ مانیٹری لاس پورا کر دیں. اکثر ہم دیکھتے ہیں کوئی بھی کرمنل ایکٹ ہوتا ہے تو اس میں ایک مانیٹری پنشمنٹ ہوتی ہے اور ایک پیونیٹیو ایکشن بھی ہوتا ہے. جب ہم وہ پیونیٹیو ایکشن ختم کرتے ہیں تو کیا یہ پاکستان کی اس وقت نیڈ آف دی آر تھی، ضرورت تھی کہ اگر اتنا پیسہ لوٹا گیا تھا اور یہ لوگ اتنے طاقتور تھے کہ یار چلو ان کو ڈنڈے تو مار نہیں سکتے لیکن کم از کم یہ رقمیں تو ہم ان سے واپس لے لیں؟ دیکھیے، سب سے امپورٹنٹ ایشو یہ ہے کہ جو کرائم کی نیچر کیا ہے. جیسے آپ نے سنا ہوگا وائٹ کالر کرائم اور بلو کالر کرائم. تو اس میں فرق کیا ہے کہ وائلنس والا کرائم ہو گیا وداؤٹ وائلنس. وائٹ کالر کرائم کو ہم تھوڑا سا گرے ایریا میں دیکھتے ہیں، بیکاز وہاں پہ آپ اس طرح سے اوفینسز ہیں جو فراڈ، فورجری اور کرپشن کے، کہ جس میں وائلنس نہیں نظر آتی، بظاہر نہیں نظر آتی، لیکن الٹیمیٹلی کوئی نہ کوئی بندہ فنڈز لیک کر رہا ہوتا ہے، وہ فنڈز کی بینیفٹ لے رہا ہوتا ہے. لیکیج آف فنڈز ہو رہی ہوتی ہے، فراڈ ہو رہے ہوتے ہیں، ڈبلنگ ہو رہی ہوتی ہے، فورجریز ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن اس کا کوئی گواہ نہیں ہوتا. اوکے. اب وہ اس چیز کو ٹرو سینس میں کرمنل جو جورسپروڈنس کے مطابق اگر آپ کریں تو وہ سزا ہی نہیں ہوں گے. کیونکہ کون بیوقوف ہے جو لکھے کہ جی اب میں رشوت لینے لگا ہوں تو یہ میں آن ریکارڈ لکھ رہا ہوں، تو یہ ہوتا نہیں ہے، رشوت کی رسید نہیں ہوتی. تو اس کا پھر یہ تھا کہ جو ہے نا آپ کو پھر انڈائریکٹلی اس کو ثابت کرنے کے لیے وہ اوفینسز کو ٹرائل کرنا پڑتا ہے.
تو اس میں پھر آپشن یہ رکھی گئی کہ اس ایکسرسائز میں پڑھیں اور بعد میں اس پیرامیٹرز پہ اس کو نہ کر سکے تو ملکی رقم پھر واپس نہ آئے، تو ایک آپشن رکھی کہ آپ پیسے تو واپس کریں تو آپ کو یہ ایویڈنس اور باقی چیزوں سے سرکار کو بھی امبیرسمنٹ نہ ہو اور یہ بندہ بھی اپنا کمفرٹیبل ہو، نیکسٹ ٹائم نہ کرے. اوکے. تو یہ اس لیے انہوں نے کیا، اور نیڈ آف دی آر بھی تھی کیونکہ اس کا پیسہ بہت لوٹ چکا ہوا تھا اور بھی لوٹا ہوا ہے، لیکن یہ کہ کافی ریکوریز ہوئی ہیں. یہ سارٹ آف اگر میں اس کو ایک نٹ شیل میں دیکھوں، ہمارے ملک کی اس وقت جو پوزیشن تھی، بہت سارا ریسورس چوری ہو گیا تھا، واپسی کی نظر آ نہیں رہی تھی، نہ ہی ان بندوں کے خلاف ثبوت ایگزسٹ کر رہے تھے. تو یہ اسپیشل ایک سسٹم بنایا گیا جہاں پہ کم از کم ان کو انسینٹیوائز کیا جائے گا، یار تسی انسان دے بچے بن کے پیسے واپس دے دیو تو انہوں اسی کلین چٹ دے دینے. ایک جو سر نیب کی انڈرسٹینڈنگ نہیں لوگوں کی کہ نیب کا آپریٹنگ میکنزم کیا ہے. لائک فار ایگزامپل میں نے ایک کرپشن کی ہے 5 ارب روپے کی، وہ نیب کے پرویو میں کیسے آتی ہے، نیب اس کی انویسٹیگیشن کیسے کرتا ہے، اور نیب کیس کر کے اس کا نارمل ٹرن اراؤنڈ ٹائم کیا ہوتا ہے. کہ ہمارے ملک میں جسٹس ڈیلے کا ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ ایونٹ ہوا ہے 2010 میں، 2020 ہو گیا، اسی چکر ہی لا رہے ہیں. تو اس حوالے سے نیب کیسے آپریٹ کرتا ہے؟ دیکھیے جی، یہ جیسے میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ جو وائٹ کالر کرائم ہے اور جو کرپشن والے کیسز اس میں ڈائریکٹ ایویڈنس تو ہوتی نہیں، اٹ از آئیدر ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ. تو کیٹیگریز ہیں اوفینسز کی، کچھ کے اوفینسز ہیں وہ مس یوز آف اتھارٹی سے ریلیٹڈ ہے، کچھ ہے جو ڈائریکٹ پبلک چیٹنگ ہے لاج سے ہیں. اچھا، اب جو مس یوز آف اتھارٹی ہے تو وہ کسی ایسے آفیسر کے بارے میں ہوگی کہ جس کے اختیار میں تو ہے کہ وہ کروڑوں اربوں روپے کے کانٹریکٹ سائن کرے اور چیزیں خریدے، چیزیں ان کو آگے فنڈز پرووائڈ کرے، لیکن وہ خود بائی لا تو نہیں لے سکتا اپنی ایک سیلری سے ہٹ کے. اب وہاں پہ جا کے جب کوئی بندہ کمپلینٹ کرتا ہے جی کہ یہ چیز مارکیٹ میں 1 لاکھ روپے کی ہے، آپ نے اس کو 1 کروڑ روپے کی سرکاری کھاتے میں ڈال دی ہے اور یہ آپ اس کی انکوائری کریں، یہ نکلے گا اس سے. تو اب اس طرح کی اگر کیس ہو تو فرض کر 5 ارب کا بھی الزام ہو، اور ایکچولی جی کہ سرکار کا فرض کر 1 ارب میں کام ہونا تھا، 5 ارب انہوں نے کیا اور یہ غلط کیا اور اوپر سے دیہڑیاں نہیں ہیں. پھر اس کا طریقہ ہوتا ہے ڈائریکٹ ایویڈنس اگر کوئی آ سکتی ہے، کوئی بیان دے سکتا ہے کہ لو جی انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ آپ نے ہمیں کوٹیشن نہیں اتنی ہیوی دینی اور ہم ان کو مان لیں گے، یا کوئی اور اس طرح کا فارمولا، وہ تو ڈائریکٹ ایویڈنس ہو گئی. لیکن اس طرح ہوتا نہیں. پریکٹیکلی کیا ہوتا ہے، پھر ہم فالو کرتے ہیں کہ بھئی اگر رولز اینڈ ریگولیشن بنائے گئے ہیں کہ کوئی چیز خریدنی ہے تو اس کا اخبار اشتہار ہوگا، اس کی یا پری کوالیفیکیشنز ہوں گی، ان میں سے جو کمپنی آئیں گی، ان میں سے جو ایکسپیرینسڈ ہوں گی، ان میں سے جو آگے کامیاب ہوں گی ان کو ہم دیں گے. ان کے پھر جب ٹینڈر کھولیں گے تو لوئسٹ ہونا چاہیے یا ہائیسٹ ہونا چاہیے، جس طرح کی ریکوائرمنٹ ہو. پہلا تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس سارے پروسیس میں کہیں بلیک اینڈ وائٹ لا کو وائلیٹ تو نہیں کیا گیا، کہ فرض لا کہتا ہے یہ ہے، انہوں نے کیا الٹ ہے. پروسیجر کو فالو کیا، پہلے وہاں چیک کرو. ہاں، پہلے وہاں چیک کریں. اگر وہاں کوئی گڑبڑ نکل آئی دیٹ مینز کہ بھئی یہ اب کیس اب چلے گا، پہلے ہی ہاتھ پڑے گا. اب وہ اس سے نہیں ہوا تو پھر انڈائریکٹ میتھڈ یہ ہے کہ کیا اس دوران جس پیریڈ میں یہ چیزیں ہوئی ہیں، اس دوران جو کر رہے تھے لوگ، ان کی فائنانسز میں، ان کی ایسٹس میں، ان کی فیملی لائف میں کوئی بگ نوٹسیبل چینجز آئیں. اوکے. مثلاً دوسری شادی کر رہا ہے، 4 گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، 5 کنال کے گھر میں رہ رہا ہے، 18ویں گریڈ کا بندہ ہے. اچھا سر، اکثر دوسری شادی بھی اس سے ایسوسیٹیڈ ہوتی ہے. اچھا، اس لیے سارا دوسری شادی نہیں، سمجھ گیا. لیکن ایک شادی ماں باپ نے پکڑ کے کر دی، اب اس کے 4 پیسے ہیں تو وہ یشی بھی کرنا چاہتا ہے. تو اس طرح کے معاملات. پھر اس کا لائف سٹائل بتاتا ہے کہ بچے فرض کو اس کی تنخواہ یعنی سرکار کے کھاتے میں 1 لاکھ یا 1.5 لاکھ ہے، بچے اس کے ایسے اسکولوں میں پڑھتے ہیں جس کی ماہانہ فیس جو ہے 50-50 ہزار ہے، 60-60 ہزار ہے. تو ہاؤ کین ہی رن دی ہول سسٹم انٹل انلیس اس کا اپنا فیملی سورس نہیں ہو انڈیپینڈنٹ، تو نہیں ہو سکتا نا. ایسے ہی ہے سر. کوئی بزنس اس کا علیحدہ کوئی چالا ہے تو وہ کیسے وہ کر سکتا ہے، وہ تو کر ہی نہیں سکتا. سرکاری ملازم اس کا کوئی بھائی کر رہا ہوگا، باپ کر رہا ہوگا. سو یہ ملٹیپل ان سائڈ انڈائریکٹ ایویڈنسز ہوتی ہیں جس کو ٹچ کر کے نیب اس کے اوپر انکوائری کر سکتی. یعنی کہ پہلے نیب دیکھتی ہے پروسیجر میں، اگر وہاں کو ایرر نکلا ہے تو کام آسان ہو گیا، انہوں پھڑ لو. وہاں کوئی ایرر نہیں نکلا تو پھر ایٹ دی سیم ٹائم جو فریقین انوالوڈ ہیں ان کی پرسنل ویلتھ دیکھی جاتی ہے. وہاں پہ کوئی ڈسکریپنسی ہو، اس کی انکوائری ہوتی ہے اور اس سے ایک منی ٹریل بنائی جاتی ہے کہ کسی طرح جس کو ٹھیکہ دیا ہے اس سے بذریعے. لیکن سر یہ بڑا ٹف ہے. اسی لیے پلی بارگن والنٹری ٹرن کا کنسیپٹ تھا کہ اگر کوئی اس سارے ایکسرسائز سے نکلے بغیر، یعنی اس میں جائے بغیر اگر کوئی چیز واپس آتی تو لے لے. اچھا سر، بیسیکلی ایک ہم اکثر سنتے ہیں کہ نیب اگر آپ کو نوٹس بھیجے تو جانا نہیں ہے اور بٹھا لیتے ہیں. تو
یہ اسی فنومنن کا پارٹ ہے کہ اس سارے پروسیس میں نیب اتنی ڈیوریس کریٹ کرتا ہے بندے کے لیے کہ بندہ خود ہی کہتا ہے اے لے پیسے پائن میری جان چھڑ دو. تو اٹس سارٹ آف کہ نیب ایک پولیسنگ ایجنسی زیادہ بن گئی. جو ہم تھانے دار کا کانسیپٹ دیکھتے تھے کہ تھانے میں آپ کو تفتیش کے لیے بلایا جاتا ہے اور ادھر اتنا پریشر ڈالا جاتا ہے کہ وہیں پہ صلح صفائی کر کے نپٹا کے چیز کو ختم کر دیا جاتا ہے. تو سارٹ آف وہ وائٹ کالرز کے لیے نیب میں کافی حد تک ہو رہا ہے. اب آپ کے کریئر کے اندر سر کوئی میجر کیس، کیونکہ الحمدللہ سر آپ کو ایکسپیرینس ایز پروسیکیوٹر آف نیب بھی ہے اور ایز اب ڈیفینس اٹرنی بھی آف نیب ہے، تو ایک تو اس ٹرانزیشن کے بارے میں بتائیں کہ فرام پروسیکیوٹر ٹو ڈیفینس اٹرنی آپ کیسے گئے؟ کیونکہ ایک تو فیلڈ تھی کہ جی میں نے عوام کا لوٹا ہوا پیسہ اکٹھا کرنا ہے، اب آپ ڈیفینس والی سائڈ پہ آ گئے ہیں کہ جو لوگ جو اکیوزڈ ہیں اس کیس میں ان کا آپ دفاع کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ٹرانزیشن کیسے آئی؟ دیکھیے جی، میرا نیب میں اپوائنٹمنٹ رہا 6 سال ایز ایڈیشنل ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل پنجاب. اور اس دوران جتنے بھی بگ پولیٹیشنس کے اور بگ نیمز کے ٹرائل میں نے بہت سارے کیے، جیسے جاوید ہاشمی صاحب کا ٹرائل، جہانگیر بدر صاحب کا ٹرائل، میاں مزور بھٹو صاحب کے 3 ٹرائل، پھر ریاض فدیانہ صاحب کا ٹرائل، پھر اس کے بعد ڈی جی ایف آئی اے میجر مشتاق ہوتے تھے ان کا ٹرائل. اسی طرح کافی میں نے وہ کیے. 6 سال واز انف ٹائم، کیونکہ میرا کوئی یہ کیریئر اس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ تو منسلک نہیں تھا، لاء کے ساتھ تھا. تو آئی فیلٹ کہ آئی ایم ایٹ دی ینگ ایج، تو اب مجھے مارکیٹ میں جانا چاہیے. سو آئی ریزائن. میں نے اپنا وہ کانٹریکٹ جو تھوڑا رہتا بھی تھا ابھی 1 سال، تو میں نے اس کو ریزائن کر دیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف تو آپ کہہ رہے تھے اس وقت کھڑے ہو گئے 6 سال کے جی ملک کا پیسہ واپس آنا چاہیے، اب آپ اس طرف آ گئے کہ جہاں جن کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے کھایا. ظاہر ہے. اچھا، یہ بڑی دلچسپ بات ہے. اس کا نیب کے ڈیوریشن میں بدلتے ہوئے حالات سے بھی تعلق ہے. 2002 تک میری ورکنگ یہ ہے کہ میں رہا ہوں نیب میں 2000 سے لے کے 2006 تک. 2000 سے لے کے 2002 تک کا جو ٹائم تھا نا جی، وہ نیب کا پرائم ٹائم تھا. نیب نے اس دوران بے شمار ریکوریز کی ہیں اور بلا کسی خوف و خطر. اوکے. یعنی جیسے جو فرسٹ مینوفیکچرر ہوتا ہے نا چیز بنانے والا، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز میں نے بنائی، اس کی پروڈکٹ کیا ہوگی، تو اس کو اتنی کیئر بھی کرتا ہے، اتنا دھیان بھی رکھتا ہے. اس وقت تک جنرل پرویز مشرف خود موجود تھے، جنرل اکرم، جنرل منیر حفیظ اور یہ سارے چیئرمین نیب رہے ہیں، جو جنرل خالد مقبول. تو اس وقت تک کی نیب کے اوپر آپ یہ تو الزام لگا سکتے ہیں کہ جی زیادہ بندے نہیں پکڑے، کیونکہ کیپیسٹی کا بھی مسئلہ ہے نا. بندہ پکڑ لیں تو اس کی تفتیش کیوں نہیں ہے؟ نیا ڈپارٹمنٹ کھڑا ہوا ہے جی، تو اس کا اپنا کوئی ریگولر اسٹاف بھی نہیں تھا. لیکن یہ نہیں آپ کہہ سکیں گے کہ جی جتنے بندے اس دوران پکڑے گئے 2002 تک، ان میں کوئی بے گناہ تھا. بگ شاٹس تھیں ساری، اور ایک بھی بندہ ان میں سے ایسا نہیں تھا کہ جس کو آپ کہیں گے یہ بے گناہ. یعنی ان کو باقاعدہ لوگ جانتے تھے کہ یہ وہ بندے ہیں کہ جو یہ رننگ دی شو ہیں اور بڑے بڑے نام ہیں اور بڑے بڑے پاور یعنی ہاؤسز کے وہ مالک تھے، تو وہ تھے. جب پرویز مشرف صاحب کا ذہن چینج ہو گیا، چیف ایگزیکٹو سے وہ صدر بن گئے، اور اس کے بعد پھر ان کا ذہن بن گیا کہ میں اب جنرل پالیٹکس میں ہوں گا، واپس میں فوج میں جا نہیں سکتا. دین ہی اسٹارٹیڈ میکنگ کمپرومائزز. پہلا کمپرومائز یہی تھا کہ جیسے یہ جو ہمارے پولیٹیشنس تھے، ان کو اس سے مجبوراً پھر پارٹی بنانی شروع کر دی. اس وقت کاف لیگ بن گئی، مسلم لیگ کاف، اور اس میں موسٹلی وہ لوگ آ گئے کہ جو اپنا سیاست آسان کرنا چاہتے تھے. ان لوگوں کو انہوں نے پھر الاؤ کر دیا. جب وہ پارٹی بن گئی تو وہ پارٹی صدر صاحب کو سپورٹ کرنا چاہتی تھی، تو صدر صاحب ہر اس بندے کو لیتے تھے اپنی اس پارٹی میں، چاہے وہ نیب میں ملزم ہے چاہے وہ کہیں بھی ہے، وہ اس کی مجبوری ہے جو حامی بھر لے. ڈیفینیٹلی. اسی دوران پھر یہ ہوا کہ چیزیں پھر آہستہ آہستہ ڈیٹیریشن کی طرف چلنی شروع ہوئی. ادروائز 2002 تک نیب کی پرفارمنس چیک کر رہے ہیں، ریکارڈ چیک کر رہے ہیں، ہر چیز آن ریکارڈ ہے بلیک اینڈ وائٹ میں. یعنی کہ ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا آپ کا دل بھی ٹوٹا، کہ انسان جب ایک چیز کھڑی کرتا ہے اور محنت کرتا ہے اور اچھائی کی خواہش ہوتی ہے اور ایک ویژن کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، جب اس میں رکاوٹ پیدا کی جاتی ہے تو پھر انسان سمجھتا ہے کہ یار میں کیوں خود صراط مستقیم پہ ہوں اور میں نے لیفٹ رائٹ ہونا نہیں، تو بہتر ہے کہ ایگزٹ کر لیا جائے. دیٹ واز دا پوائنٹ کہ جس پہ آ کے کمپرومائز بہت زیادہ ہو گئے. جب میں نیب سے ریزائن کر کے آیا تو اس کے بعد بھی میں نے جو نیب کے اپوننٹ سائڈ پہ جو کیسز کیے ہیں، موسٹلی وہ بڑے نامور کیسز تھے، اور اس میں نے ہمیشہ مثبت رول پلے کرنے کی کوشش کی کہ جس میں قوم کا پیسہ واپس آئے.
جیسے ڈبل شاہ کا کیس میں نے کیا تو اس کے 5.5 ارب روپے کے اس کے اوپر اعتراضات تھے, کلیمز تھے, سارا کچھ تھا. اور ڈبل شاہ کو میں نے بالکل ایز پر لا ان کو گائیڈ بھی کیا, سمجھایا بھی کہ بھئی دیکھیں قانون کا جو بنیادی مقصد یہی ہے کہ آپ لوٹی رقم واپس کر دیں. اس نے کہا میں نے لوٹا نہیں ہے. اب یہ ثابت ہونا ہے کہ میں نے لوٹا کہ نہیں لوٹا. پھر بھی میں نے اسسٹ کیا کہ شاہ صاحب اگر تو آپ انڈر دی بینکنگ لائسنس لوگوں سے پیسے لیتے فار ڈپازٹس تو پھر تو انلیگل نہیں تھا. اگر کرپٹ نہیں ہے تو انلیگل تو آپ کا کام تھا نا کہ ہم نے پورے علاقے کے بینک جو آؤٹ آف کیش کر دیے. دیکھیں نا 2, 4, 5, 10 لوگوں کی کمیٹی ڈالنا تو آسان بات ہے, بٹ اب اگر اب ہم ہزاروں لاکھوں کے تعداد میں انسان ہوں اور آپ ڈبل کرنے کے نام پہ اس کو پروفٹ کے نام پہ آپ اسکیمیں لے رہے ہیں تو ایک پرائیویٹ انڈیویجول کی زندگی کا کیا بھروسہ ہے. تو لوگوں کی رقم تو سیکیور نہیں ہے. اگر آپ نے نہیں بھی کھانے تھے تو انلیگل تو ہے نا, سیکیور نہیں تھا وہ. تو آپ چاہے اسٹیٹ بینک سے پرمیشن لے لیتے, ڈبل شاہ پرائیویٹ لمیٹڈ بینک کا لائسنس لیتے, کوئی بھی نہ پوچھتا. تو دین ہی میڈ از انڈرسٹینڈنگ کہ اچھا یہ بات تو پھر مجھ سے انلیگل ہوئی ہے. بہرحال ان کے کیس میں بھی میں نے باقاعدہ پلی بارگین کے لیے اپلیکیشن دلوا دیجیے کہ ہم نے جو پیسے بنتے ہیں ہم سے لے لیں. حتیٰ کہ 3.5-4 سال میں نیب اس کا ڈیسیژن ہی نہیں لے سکی کہ ہم اس کا پلی بارگین اپروو کریں گے تو کیسے کریں گے, کیسے ہوگا, رقم کے سائز کی وجہ سے. بالآخر یہ ہوا کہ میں نے عدالت میں کھڑے ہو گئے. جب میں نے کہا جی جب ہم بغیر کیس ابھی چل نہیں رہے, نیب پلی بارگین کو کر نہیں رہی فائنل, بندہ بیٹھا ہوا جیل میں, تو ٹھیک ہے ہم یہاں اقبال جرم کرتے ہیں پھر تک کسی طرح تو جان چھوٹے. سو آئی ایڈوائز مائی کلائنٹ کہ یہ بیسٹ آپشن ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے لوگوں کے پیسے واپس کرے اور واپس کرنا بھی چاہ رہے ہیں, اب ان کو اپنا پروسیس سمجھ نہیں آ رہا, تو آپ پھر جو ہے کنفیشن اس کی کر لیں تو بہتر ہے. سو ہی ڈڈ دیٹ. تو ایز اے لائر ہم نے, مطلب لائر کا کام میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے, سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کرنا وکالت نہیں ہے. وکیل کا کام یہ ہے کہ سچ کو قانون کے مطابق ڈیل کرے, اس کو بتائے کہ یہ اس کا مطلب یہ نکلے گا, اور قانون جو ملک کا کہتا ہے اس کی انٹرپریٹیشن پراپر کرے. یہ میری نگاہ میں تو وکالت اس کو کہتے ہیں. آپ نے جو یہ بات کی ہے اس سے میرا خیال ہے 99% عوام کے دماغ میں جو امیج ہے وکیل کا وہ میچ ہی نہیں کرتا کہ ایز ڈیفینس اٹرنی فار کلائنٹس نیب کے کیسز میں میرا کام ہے انہوں قانون کے مطابق گائیڈ کرنا اور ریکورڈ منی پھر بھی ریکور کر کے دینا. قطعاً کام نہیں ہے کہ میں ان کے پیسے کو چھپاؤں, آگے پیچھے کروں, بچاؤں. یہ تو آپ نے ایک معذرت کے ساتھ آپ کے پروفیشن سے میں معذرت کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ ایک نئی تصویر دیتی ہے کمپلیٹلی. اس طرح کی موریلٹی ایگزسٹ کرتی ہے وکیلوں میں یا نہیں؟ دیکھیں جی, جو پروفیشنل اپروچ تو یہ ہے کہ ایز پر لا جو آپشنز قانون دیتا ہے آپ اپنے کلائنٹ کو بتائیں. دیکھیں نا, فزیکل فائٹ کے کیسوں میں کئی کیس ہمارے قابل راضی نامہ ہیں. ہمارے پاس ایف آئی آر آتی ہے, پتہ لگتا ہے جیسے اس کو خنجر مار دیا, گولی مار دی ہے. 324 کا کیس اقدام قتل کا ہو گیا, ایون قتل کا کیس بھی ہے. تو ملک کے قانون میں یہ ہے کہ اگر اف یو ہیو ڈن اٹ بٹ اف یو میک انڈرسٹینڈنگ ود دی ادر پارٹی, کمپرومائز آ جاتا ہے, تو اس صورت میں تو لائر کا کام ہے کہ اس کو گائیڈ کرے کہ بھائی بجائے اب خاندانی جنگیں شروع ہو جائیں اور لڑائیاں آگے بڑھ جائیں, بہتر یہ ہے کہ سوسائٹی میں انریسٹ کریٹ ہونے سے بچانے کے لیے آپ ان کو سیٹل ڈاؤن کر سکتے ہیں. تو آپشن بتانا, قانون کی انفارمیشن دینا, یہ لائر کا کام ہے. اچھا, اب آگے کلائنٹ کو دیکھنا ہے کہ اس لائر سے مجھے کتنے قانونی رہنمائی پراپر مل رہی ہے. اوکے. لائر کا کام یہ نہیں ہے کسی صورت بھی کہ قانون کی انٹرپریٹیشن کو جھوٹ, چکر اور فراڈ کے ذریعے امپلیمنٹ کروائے. اوکے. یہ ہمارے والد صاحب اس سے وکیل ہیں, آگے ہم نے بھی, جن کو پھر میں 19 سال سے یونیورسٹی لاء کالج پڑھا بھی رہا ہوں, تو میں نے تو اپنے اسٹوڈنٹس کو یہی تربیت دی. یعنی کہ آپ ایک ایتھیکل بحث بھی کرتے ہیں وکالت کی, جہاں پہ ایک پریکٹیکل بحث ہے کہ ڈیفینڈ یور کلائنٹ ایٹ آل کاسٹ, ہر صورتحال میں کلائنٹ کا دفاع کرو. ایک موریلٹی بھی ہے ہر پروفیشن میں ہونی چاہیے کہ اپنے کلائنٹ کو اس حد تک دفاع کرنا ہے جہاں پہ قانون کا توڑ پھوڑ آپ نہ کرو. لیکن بٹ صاحب اس ساری گفتگو کے باوجود ہمیں پھر بھی کئی وکیل نظر آتے ہیں جو کہتے ہیں 25 لاکھ دو کام ہو جائے گا, 50 لاکھ دو کام ہو جائے گا. یہ کیا کانسیپٹ اور فینومینون ہے؟ دیکھیں جی, 2 چیزیں. ایک ہوتا ہے آپ اپنی سروس پرووائڈ کرنے کے چارجز طے کرتے ہیں, کہتے ہیں پروفیشنل فی, جو مرضی لیں, ٹھیک, پروفیشنل فی ہوتی ہے. اور اس میں ہماری کمٹمنٹ یہ ہوتی ہے کہ جی ایز پر لا جو بیسٹ آپشنز آپ کو لے کے ہم دے سکتے ہیں وہ ہم دیں گے.
چاہے وہ ٹرائل ہو چاہے وہ درخواست کے ذریعے ہو یا جیسے بھی، وہ جو بھی دونوں پارٹیز سیٹل کرتی وہ ایک پراپر فی اسے پروفیشنل چارجز بولتے ہیں. ایک ہے کہ جی اتنے دو اور یہ کام ہوگا، اس کو بولتے ہیں ڈن بیس. جی. تو ڈن بیس از نو پریکٹس، دس از انلیگل پریکٹس. یہ اگر ثابت ہو جائے کہ اس بندے نے یہ ڈن بیس کیا ہے تو پنجاب بار کونسل کا لا یہ کہتا ہے کہ اس کے خلاف کارروائی ہوگی. اٹس ناٹ فیئر. اچھا، کوئی بندہ یہ کلیم کر کے پیسے نہیں لے سکتا، لیکن مارکیٹ میں یہ ہوتا ہے اور یہ انلیگل ہے. اب یہی دیکھیں ہم، کیونکہ جتنے وکلاء ہیں وہ سیم ٹریننگ انسٹیٹیوٹ سے آ رہے ہیں، باہر سے پڑھ کے آ رہے ہیں، لوکلی پڑھ کے آ رہے ہیں، اور اس میں آپ کو ایک ایتھیکل ایشو مل رہا ہے اس چیز کے اندر. پھر وہ سبسیکوئنٹلی چیز آپ کی جوڈیشری میں بھی ریفلیکٹ ہوتی ہے کہ ججز کہاں سے آ رہے ہیں، وہ اسی ایک مورل ایتھیکل پول کے اندر سے آ رہے ہیں. ایسی کلیمز کی جاتی تھی 90s میں، ارلی 2000s میں، کہ بندہ وکیل نہ کرائے جج کرا لے. مثلا یہ کلیمز باقاعدہ عام معاشرے میں ڈسکس ہوتی تھیں. اب اتنی سینسٹیو پوزیشن ہے وکیلوں کی اور جوڈیشری کی، جب ایسے کلیمز ان پہ لگتے ہیں تو اس کلیم کو چیک کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے وکلاء اور ججز کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کوئی باڈیز میکنزمز بنائے ہوئے ہیں ٹو چیک کہ ہمارے وکیلوں اور ججز کا کیا بیہیویئر ہے، کیسے کر رہے ہیں، اس کو ہم بہتر ٹرین اور گروم کر سکیں. دیکھیے جی، دونوں اداروں میں باقاعدہ اکاؤنٹیبلٹی پروسیس موجود ہے. اصل پرابلم ہے امپلیمنٹیشن کی، اس تک پہنچنے کی. دیکھیں جو ہماری ریگولیٹری باڈی ہے، جو لوگ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں، تو ان کی ریلیونٹ پروونشل بار کونسل ہوتی ہے جو ان کا لائسنس دیتی ہے، ایشو کرتی ہے، سسپینڈ کر سکتی ہے، ختم کر سکتی ہے. اسی طرح جو ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں ان کی پاکستان بار کونسل ہے، تو وہ لائسنس ایشو کرتی ہے، سسپینڈ کر سکتی ہے، ختم کر سکتی ہے. اب اسی طرح کی میل پریکٹسز اگر کوئی کرے لائر، اور اس کا کلائنٹ سمجھتا کہ میرے ساتھ اس سے گڑبڑ کی ہے تو غیر قانونی بات تھی، اگر وہ کمپلینٹ چل جائے ان کی ریگولیٹری باڈیز میں تو 100% اس کا رزلٹ نکلے گا کہ وہ کوئی نہ کوئی اس پہ ایکشن ہوگا، لازمی ہوگا. اچھا، اسی طرح سپریم کورٹ ہو گیا، اس میں ہائی کورٹس بھی شامل ہیں، ان کی سپریم جوڈیشل کونسل موجود ہے، تو وہ اس پہ اگر آپ درخواست دیں تو وہ جج کی شامت آئے گی. اسی طرح جو لوور جوڈیشری ہے وہ ریلیونٹ ہائی کورٹ کے اندر اس کے بنے ہوتے ہیں MIT ممبر انسپیکشن ٹیم اور سارا سسٹم موجود ہے. اصل پرابلم ہمارے ملک میں امپلیمنٹیشن کی ہے. قانون تو سب موجود ہے، دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک فیبرک ہے نا، وہ فیبرک جس طرح کا آپ نے بنا اور جس طرح اس کے بعد آپ نے اس کو یوز کرنا بعد میں، اگر اس کے ساتھ کمپیٹیبلٹی ہوگی تو رزلٹ ٹھیک ملے گا، اگر کمپیٹیبلٹی نہیں ہوگی تو غلط ملے گا. دیکھیں نا، اگر آپ گرمیوں میں اون کے بنے ہوئے فیبرک سے کپڑے یوز کریں گے تو یو ول ناٹ بی کمفرٹیبل، اور سردیوں میں اسی طرح آپ سیدھا کاٹن کا سوٹ پہن کے پھریں گے تو نہیں ہوگا، کمپیٹیبلٹی نہیں ہونی. قانون کی منشا یہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر آرام، سکون، پیس اینڈ ٹرنکویلٹی ہونی چاہیے، پراسپیرٹی ہونی چاہیے. اس کے اندر کوئی رخنہ اندازی کرتا ہے تو وائلیشن ہوتی ہے، اس وائلیشن کو ہینڈل کرنے کے لیے لاز بنے ہوئے ہیں. پرابلم کیا ہے پاکستان میں؟ پرابلم یہ ہے کہ جب کوئی پرابلم کرتا ہے ہم اس کی کمپلین نہیں کرتے. ہمارا اجتماعی رویہ ختم ہو چکا ہے، ہم پرسنلائزڈ بینیفٹ پہ بیس کرتے ہیں، اور ہمارے لائر کا بھی یہ ایشو بنا ہوا ہے. اب الحمدللہ آپ نے جو یہ آئیڈینٹیفیکیشن کی ہے، یہ ہر فیسٹ آف زندگی میں سچ ہے. وہ چاہے سیاسی پارٹیوں کی ہم گفتگو کر لیں، ہمارے روزمرہ کاروبار کے لیے کر لیں، کوئی بندہ اجماع یا ہم کہتے ہیں امت کا نہیں سوچتا، اپنی ذاتی جیب کا سوچ رہا ہوتا ہے. حالانکہ میں یہ بڑے اچھے طریقے سے میرے اگلے سوال میں جاتا ہے کہ بار کونسل اور جتنے بھی وکلاء ہیں تقریباً لگتا ہے تو ان کے ہر وقت الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں. مثلا کہ ہم گاڑیوں کے پیچھے پوسٹر جگہ جگہ بینر لگے دیکھ لے ہوتے ہیں. اتنی پڑھی لکھی کمیونٹی اور اتنے ایکٹیو طریقے سے سیاسی طور پہ انوالوڈ ہے تھرو آؤٹ پاکستان کی ہسٹری. مثلا قطن لوگ سمجھتے ہیں کہ جی جنرل مشرف کے دور میں وکلاء انوالو تھے، وکلاء تو بلکہ جس نے ہمارا ملک بنایا قائد اعظم محمد علی جناح وہ خود وکیل تھے الحمدللہ، اور کانزومیٹ پروفیشنل. تو اتنی پڑھی لکھی کمیونٹی کے جو الیکشنز ہیں ان میں اور معذرت کے ساتھ پنڈ کے الیکشن میں فرق کوئی نظر نہیں آ رہا ہوتا. حالانکہ تصور یہ ہے زندگی کا کہ جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرتا ہے، پروفیشنلی کام کرتا ہے، اسپیشلی
قانون جیسی چیز میں تو اس کا شعور کا لیول بہت زیادہ ہوگا. لیکن جب آپ ان کی سڑکوں پہ ریلیاں, اور میرا تو اتفاق ہوا ہے 2-3 فنکشن اٹینڈ کرنے کا, تو وہاں سے تو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ نارمل سیاسی جلسہ ہے, حالانکہ توقعات آپ کی کچھ ڈفرینٹ ہوتی ہیں. تو آپ کے نزدیک جو بار کے الیکشن ہوتے ہیں اور ایک ایم پی اے ایم این اے کا جو الیکشن ہوتا ہے, اب تو خیر فائنینشلی بھی ان میں خاص فرق نہیں رہے گا جس تک رقمیں لوگ اب لگانا شروع ہو گئے ہیں, تو یہ ایسے کیوں ہو رہا ہے ان لوگوں میں جو ہماری معاشرے کا کریم آف دی کریم ہونے چاہیے, سب سے پڑھے لکھے ہونے چاہیے؟ دیکھیے پہلے تو تھوڑا سا لائرز اور لائرز کے الیکشنز کو تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں, پھر میں اگلا اسٹیپ کروں گا. آپ نے نارملی سنا ہوگا بار ایسوسی ایشن اور دوسرا لفظ سنا ہوگا بار کونسل. چونکہ جلدی میں لوگ بات کرتے ہیں تو باتیں مکس ہو جاتی ہیں. جہاں لفظ آئے گا نا بار کونسل, تو 2 ہیں. ایک پاکستان بار کونسل ہے جو سپریم کورٹ کو لائرز کو لائسنس دیتی ہے, اور ایک ریلیونٹ پروونشل بار ہے. پنجاب میں پنجاب کی ہے, سندھ میں سندھ کی ہے, کے پی کے میں کے پی کے کی ہے, اسلام آباد میں اسلام آباد کی, یعنی کہ ان کی جو پروونشل آئیڈینٹی ہے ان کے ریگولیشن جو لوور کورٹس کے لائسنس وہ کرتے ہیں. دونوں کے الیکشن جب بھی ہوتے ہیں وہ 5 سال بعد ہوتے ہیں. اوکے, اس اے کائنڈ آف باڈی, ریگولیٹری باڈی. ہماری لیجسلیشن میں جو نئے رولز بھی بنانے انہوں نے بنانے. مین یہ ہمارا جو یہ پارلیمنٹ ہے آپ کا, ٹھیک ہے جی, ہاں یہ پارلیمنٹ سمجھے, ان کے ہوتے ہیں 5 سال بعد الیکشن. باقی بار ایسوسیشن از لائک باڈی پریزنٹ ان دی بار روم. سالانہ ان کے ہوتے ہیں الیکشن. یہ یونین کہہ سکتے ہو یہ یونین ٹائپ. اوکے ٹھیک ہے. ہر سال اس کا ریگولر الیکشن ہوگا. جس سال 5واں سال پورا ہوتا ہے اس سے سمجھے ایک ایڈ ہو جاتا ہے, اور ورنہ یہ ہر سال بار ایسوسی ایشنس, وہ چاہے لاہور بار ایسوسیشن ہے یا لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ہے یا سپریم کورٹ بار ایسوسیشن. پروونس کے نام کی کوئی بار ایسوسیشن نہیں ہے. پنجاب بار کونسل ہوگی, پنجاب بار ایسوسیشن نہیں ہوگی. پاکستان بار کونسل ہوگی, پاکستان بار ایسوسیشن نہیں ہوگی. بار ایسوسیشن آئے گی سپریم کورٹ بار ایسوسیشن پورے پاکستان لیول پہ. پروونشل جو ہے ان کی ہائی کورٹ لیول کی ہیں, اس کو ہم ہائی کورٹ کے کراچی یا سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن. جب ایسوسیشن سمجھے تو سالانہ الیکشن. اوکے ٹھیک ہو گیا. اب آ جائیں آگے کہ ان کے الیکشن ہر وقت ہوتے رہتے ہیں بیکاز ہر سال ہوتے ہیں. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ سارے وکیل الیکشن والے دن ووٹ ڈالتے ہیں, اس سے پہلے ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی اگر پورے لاہور میں اس وقت صرف لاہور بہت بڑا شہر ہے اور ایشیا کی سب سے بڑی بار ہے یہاں, تو تقریباً یہ کوئی 15 سے 20 ہزار وکلا ہیں صرف لاہور کے اندر جو لوور کورٹ کے وکلا ہیں. اس میں الیکشن لڑتے ہیں 7-8 سیٹوں کے لیے, 12-13 ہو گئی ہوں گی. صدر, ہر 2 وائس پریزیڈنٹ, تو 2 ایک کینٹ کا وائس پریزیڈنٹ, مارٹون کا, یہ 4 یہ اس طرح سیکٹری. یہ تقریباً 13-14 سیٹوں کے لیے تقریباً کوئی 2-2, 3-3, 4-4 لوگ لڑ رہے تھے الیکشن. یعنی بیسیکلی وکیلوں میں ہر سال جو پریشانی کے عالم میں مبتلا ہوتے ہیں صرف وہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جنہوں نے الیکشن لڑنا ہے. اوکے. وہ اور ان کے دوست وہ کرتے رہتے. پھر جب سال کا اینڈ ہوتا ہے تو ڈیٹیں آلموسٹ ہیں. سپریم کورٹ کا الیکشن اکتوبر کے اینڈ میں, ڈسٹرکٹ بارز کے الیکشن جو ہے وہ فروری کے 2nd ویک میں, اور ہائی کورٹ کا الیکشن فیبرری کا لاسٹ سیٹرڈے. تو یہ چیز جو کہتے ہیں, تو جو ووٹر ہے وہ کمفرٹیبل ہوتا ہے, اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ صرف کمپین کا ہوتا ہے جو الیکشن لڑ رہے ہیں. اب آ جائیں اگلی بات کہ جی اس میں پیسہ انوالو ہو گیا, اس میں بہت ساری چیزیں. اس کا سارا جو پرابلم ایریا ہے ہمارے ملک کے انفراسٹرکچر کا. انفراسٹرکچر اس طرح ہے کہ اس کی جو خرابی یا کمزوری یا کوتاہی ہے نا, اس کی وجہ سے آپ کے سارے الیکشن, ایون آپ مالیوں کی یونین کے الیکشن بھی دیکھیں گے وہ بھی اس طرح ہی ہوں گے. اچھا, آپ چیک کر لیں. آپ کسی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر رہ رہے ہیں تو وہاں بھی 3 سال بعد الیکشن ہوتا ہے تو اس طرح ہی ہو رہا ہوگا. کھانے چل رہے ہیں, کوئی ویلفیئر سوسائٹی ہے, کوئی تنخواہ بھی نہیں ہونی. آپ ایک الیکشن صدر کا لڑ رہے ہیں تو آپ اتنے بڑے لیول پہ کھانے دے رہے ہیں, کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں, تو اب پھر کیا اس کا جسٹیفیکیشن آپ کے پاس؟ لوگ تو یہی سوچیں گے نا کہ جب یہ عہدیدار بنیں گے تو یہ پیسے بنائیں گے, پھر یہاں سے آپ کو آپشن ہی کوئی نہیں رہتی. آج فیس ماننا, اگر کوئی بندہ کہ میں کروڑ روپیہ خرچ کر رہا ہوں فیس بھی للہ, تو بندہ کہتا ہے میں جھوٹ مارتا پہ. تو یہ چیز انفراسٹرکچر کی کمزوری کی وجہ سے. اب دیکھیں نا, مثال ہے,
آپ ایک عام جو کنزیومر ہے اس کی بات تو سنتے نہیں. اس کا لیے گا واسطہ کا, بجلی کا, پانی کا, گیس کا کوئی شکایت آ جائے نا تو بیچارہ ذلیل ہو کے کہیں گر کے بے ہوش ہو جائے گا, تو اس کی کوئی سنتا نہیں. انفراسٹرکچر میں گنجائش ہی نہیں ہے. پر کوئی صدر باہر آ جائے, کوئی یونین کا صدر آ جائے, کوئی کمیٹی آ جائے, کوئی وہ آ جائے, اس سے وہ سسٹم ایکسیپٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے. اب مجھے بتائیں, ایک جو صدر باہر ہوگا اور ایک عام وکیل ہوگا, اس دونوں میں فرق کیا ہے؟ صرف ووٹ کا فرق ہے. صدر ووٹ لے کے جیتا اور تو کوئی نہیں, باقی دونوں کا لائسنس سیم ہے. تو جج جب فیصلہ کرتے ہوئے یہ دیکھے کہ ہر اس بار کا صدر ہے, اس کو نہ کروں گا تو جلوس نکالے گا, خراب کرے گا, میری کرپشن پکڑ لے گا, میری خرابیاں پکڑے گا, ہائی لائٹ کرے گا, بلیک میل کرے گا, تو اس وجہ سے آپ اس کو اہمیت دے رہے ہیں. اس کے مقابلے میں وہ وکیل جو پروفیشنلی اس نے اپنے ایک تو پہلے خود دیکھا بھی میرا کیس ٹھیک بنتا نہیں بنتا, اگر بنتا ہے تو وہ لے آئے عدالت میں, اور آپ صرف اس بنا پہ اس کا کیس کو فیصلہ نہ کریں کہ چونکہ دوسری طرف باہر کا عہدیدار ہے. تو مجھے بتائیں, سسٹم تو کمزور ہو گیا نا. جب سسٹم ڈیلیور نہیں کرتا, پھر لوگ کہتے ہیں وہ جو لڑکا آج الیکشن نہیں لڑ رہا تو اس کی وکالت نہیں چل رہی. وہ بھی سوچتا کہ یار میں بھی 4 پیسے اکٹھے کروں, میں بھی پھر صدر باہر بن جاؤں یا سیکٹری بن جاؤں, تو پھر میری بھی دکان چل پڑے گی, میرا مطلب جج سنیں گے. تو یہ جب اس طرح سے انفراسٹرکچر لوگوں کو سسٹم میں ڈسبلیف پیدا کرتا ہے, تو یہ اس وجہ سے ہوتی ہے. اور یہ صرف بار کونسل نہیں, آپ کی جنرل الیکشن بھی اس طرح ہی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کون سی پارٹی ہے جو کردار اور ایمانداری کی بنا پہ ٹکٹیں دے رہی ہے؟ ہر بندہ پوچھتا ہے کہ کتنے پیسے ہیں تمہارے پہ لگانے کے لیے. آپ چلے جائیں, آپ میں کہتا ہوں کسی پارٹی میں کسی کا اسپیسیفک نیم نہیں لے رہا, کون سی پارٹی ہے جو کردار اور ورکنگ اور سابقہ محنتوں کے نتیجے میں وہ اپنے کسی بندے کو ایک پارٹی ہے ہمارے نزدیک, جماعت اسلامی کا جو نظام ہے. ہم اپنی پوڈ کاسٹ میں پہلے بھی اکثر بات کرتے رہتے ہیں کہ جمہور کے سب سے قریب جو پارٹی ہے وہ جماعت اسلامی ہے. لیکن اس کو کون ووٹ ڈالتا ہے؟ نہیں, وہ ایک سیکنڈ بحث ہے. لیکن نا آپ نے کہہ رہا ہوں کہ وہ دیکھے نا, میں رائٹ ناؤ الیکشن لڑ رہا ہوں, میں صدر لاہور ہائی کورٹ بار کی جو نیکسٹ کمنگ سلاٹ ہے 2024-25 کی, اس کے لیے میں کنٹیسٹ کر رہا ہوں. اصولی طور پہ میں پروفیشن کو پروموٹ کرنا چاہتا ہوں, اس لیے میں آ گیا ہوں, یہ میری سوچ ہے. لیکن سب سے پہلے مجھے یاد ہے کہ میرا جب نام آیا میرے گروپ کی طرف سے کہ جی بٹ صاحب کو الیکشن لڑایا جائے, تو میرا ایک دوست مجھے کہتا ہے اور خرچانے سے پیسے آئے نہیں. تو میں کہ یار میں نے کون سی دیہڑیاں لگانی ہیں جو مجھے خرچے کے پیسے چاہیے. میں اس سے کہا بھی بات سیدھی ہے, الیکشن ہو اس طرح کا گیا ہے کہ لوگ بیسیکلی اجتماعی مفاد سے ہٹ کے ذاتی مفاد پہ آ گئے. اور اجتماعی مفاد کا جب کانسیپٹ ہوتا ہے نا ٹھیک, اور سسٹم ہو بہتر, پھر انڈیویجول بینیفٹ بھی سب کو ملتا ہے. اس کے لیے کسی کو بھاگنے دوڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی. مجھے 2.25 سال رہنے کا اتفاق ہوا انگلینڈ میں, میں نے ماسٹرز وہاں سے کیا 96 میں. اچھا ماشاء اللہ. مجھے آج تک بھی نہیں یاد کہ میں جس علاقے میں رہتا تھا وہاں کا ایم پی کون تھا, وہاں محلے کا کونسلر کون تھا. حالانکہ الیکشن وہاں ہوتے تھے انگلینڈ میں, نہیں پتا تھا, اس لیے کہ لوگوں کو اس سے تعلق نہیں تھا سوائے ووٹ کے. اور یا انہوں نے کام کرنا تھا اپنی کمیونٹی کے لیے یا لا میکنگ کرنی تھی. ان کو بچوں کے اسکول میں داخلے کرانے کے لیے ایم پی نہیں چاہیے تھا, ان کو بچوں کو نوکریاں دلوانے کے لیے ایم این اے نہیں چاہیے, ان کو اپنی سڑک بنوانے کے لیے کسی کی منت سماجت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے وہاں پہ ملک گرو کر رہے ہیں. وہ پھر اجتماعی مفاد کی بات کرتے ہیں. جب اجتماعی مفاد میں کہتا ہوں جی سارے وکلا کا یہ بینیفٹ ہے, جو بوڑھا وکیل ہوگا اس کو یہ اسٹائپنڈ ملنا چاہیے, جو جوان ہے اس کو اتنی ہیلپ ملنی چاہیے, اس میں سب کی باری آئے گی. لیکن اگر میں کہوں نہیں اے بی سی تم میرے ساتھ چلو, کل کو صدر میں بنوں گا تو تمہیں بینیفٹ ہوگا, وہ 3 چل پڑتے ہیں, باقی ٹھنڈے رہتے ہیں. اب باقی لوگوں کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ہمیں بینیفٹ کب ہوگا. وہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ وہ اس کینڈیڈیٹ کے واقف تھے اس لیے وہ اس کے ساتھ ہے. یہ نہیں سوچتے کہ یہ جو کینڈیڈیٹ ہے آپ اسے جب ڈیمانڈ کرو گے کوئی پیسے کی یا وہ کھانے کی یا فلاں کی, تو وہ پھر مجبور ہو کے پرسنلائز ورکنگ پہ آ جائے گا. جب آپ ایز اے کمیونٹی اپنا لیڈر لے کے آئیں گے سامنے کہ یار ہماری مصیبتیں تم نے حل کرنی ہیں, اجتماعی طور پہ ہمیں پروٹیکشن چاہیے, پروفیشن کی پروٹیکشن چاہیے, لائرز کی پروٹیکشن چاہیے, جوڈیشل سسٹم کو چلانے کے لیے کوئی بندہ چاہیے جو آگے سیکریفائز کرے, تو آپ تو پہلے اس سے ڈیمانڈ کر رہے اس کے پرسنلائز بینیفٹ کی. وہ کیوں کرے گا پھر کمیونٹی کی ایز اے ہول سروس. سو میرا یہ پوائنٹ ہے کہ جب انفراسٹرکچر ویک ہو, جب لوگوں کا ڈسبلیف زیادہ ہو, اسٹیٹ پرفارم نہیں کر رہی, اسٹیٹ سے ریلیف نہیں مل رہا لوگوں کو,
لوگ پھر خود غرض ہو جاتے ہیں, سیلفی ہو جاتے ہیں, پھر وہ پرسنلائز بینیفٹ کے اوپر چلتے ہیں. اچھا, یہ جو آپ نے نشاندہی کی ہے اس کا اگر میں ایک تھوڑا سا مفہوم دے دوں کہ 75 سال کا کنکلوژن جو عوام نے نکالا, ظاہر ہے وکیل بھی عوام سے ہیں, وہ یہ ہے کہ دیکھیں جی سرکار نے آپ کی مدد نہیں کرنی اور سرکار عزت دے رہی ہے صرف عہدیداران کو. چپ کر کے پیسہ لگاؤ, عہدیدار بنو اور اپنی زندگی بناؤ. اور اب جب اس فلسفے کے خلاف کوئی بھی پارٹی ہو, انسان ہو, وہ میں تو سمجھتا ہوں جہاد ہے. جو آپ نے منظر کشی کی ہے سچویشن کی, معاشرے کی تباہی کی, اس کے خلاف جہاد ہے اور کوئی چیز نہیں ہے. جب اس کے خلاف جہاد شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کو اپنے گھر والے ڈانٹتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے بعد کہتے ہیں پتہ نہیں تمہیں کی لوڑ ہے جا کے پنگے لائن لگ گئے. اس کے بعد اس کے جو بزنس ایسوسیٹس ہوتے ہیں وہ اس کا ساتھ چھوڑتے ہیں. اب اتنی اپ ہل بیٹل ہے, ویسے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بلا وجہ کی ریس مشکل بنائی جا رہی ہے. اس سب کے باوجود آپ کیوں یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے یہ بڑی دلچسپ بات ہے. میرا خیال ہے کہ یہ کرکس آف دی میٹر ہو سکتا ہے. بیکاز دیکھیں بات سیدھی ہے, سوسائٹیز جب ڈیولپ ہوتی ہیں ان کے لاز بنتے ہیں, اور لاز کی سر کے اوپر سوسائٹیز گرو کر کے ملک بن جاتے ہیں, کانٹیننٹس بن جاتے ہیں. آپ اپنے جو سسٹم کے اندر رہتے ہوئے اپنے لوگوں کی ویلفیئر کی جب سوچتے ہیں تو آپ کو پھر ملکی قوانین نظر آتے ہیں, پھر آپ اسی کے حساب سے سسٹم کو ریگولیٹ کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اب آئی ہیو کراسڈ 50, ٹھیک ہے. اچھا, ایک نارمل لائف میں پاکستانی جو ہماری ایج ہے وہ تقریباً 50, 60, 70 کے اراؤنڈ ہی پھر رہی ہے. یہاں تک پہنچنے کے لیے بھی ہمارا انفراسٹرکچر اتنا ڈیمیجڈ ہے کہ ہمیں خوراکیں بھی ٹھیک نہیں ملتی. ہم کسی زمانے میں ہوتا تھا یہ بندہ کہتا تھا یار 4 پیسے لگا لو چیز اچھی مل جائے گی. اب 4 پیسے لگا کے بھی چیز صحیح نہیں ملتی. تو اللہ کا شکر ہے ہم نے یہاں تک اپنا ٹائم پورا عزت وقار سے مکمل کر لیا. سو میں سمجھتا ہوں کہ سوسائٹی کے اندر جو اس طرح کی کیٹیگریز لوگ ہوتے ہیں دے شوڈ پے بیک. سوسائٹی کا اپنا حصہ واپس کریں. ان سے جو آپ نے بینیفٹ لیے, ٹھیک ہے ساری خرابیاں اپنی جگہ, پھر بھی ہم تو یہاں ہی رہے ہیں, یہاں سے ہی کمایا, یہاں سے ہی ہم بڑے ہوئے ہیں, یہیں بار رومز میں جا جا کے ہمارے والد صاحب نے وکالت کی, ہمیں بار پڑھنے کے لیے بھیج دیا, پھر پڑھ کے واپس آئے, پھر ہم نے اپنا سارا سسٹم اسی سسٹم میں چلایا. آلموسٹ کوشش یہی کی ہے تھرو آؤٹ مائی لائف. ہمارا 30واں سال ہے میری پریکٹس کا, تو اس میں ہائی کورٹ, سپریم کورٹ, لوور کورٹ سارا شامل ہے. کوشش یہی کی ہے کہ قانون اور اس کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے کلائنٹس کو بینیفٹ لے کے دیے جائیں. کوشش یہ کی ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے, آپ کا ملک آپ کو یہ دے رہا ہے, چاہے سسٹم نے نہیں ڈیولپ کیا, لیکن بائی ورچو آف یور برتھ, بائی ورچو آف یور کسٹمس, بائی ورچو آف یور بزنس, اس حالات کی وجہ سے بھی تو وسائل اسی ملک سے ملے نا آپ کو. تو کچھ ہمارا ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم صرف ہر وقت پاکستان کو کرسنگ کرتے رہیں, اس کے حکمرانوں کو برا بھلا کہتے رہیں, ہم اس کے عوام کے اوپر اعتراضات اٹھاتے رہیں. تو جہاں ہمارا انڈیویجول رول ہے ٹو کنٹریبیوٹ ان دی سوسائٹی, تو وہ ہم نہ کریں تو پھر تو ہم بھی شامل ہو گئے نا, پارٹ آف پرابلم ہو گئے. ہاں, تو کم از کم جو ہمیں تعلیم کا شعور ہے, جو ہمارے اخلاقی جو تعلیم ہے, جو ہمارے سوشل سیٹ اپ کا آپ پہ ایک احسان ہے, تو اس کا بھی تو پے بیک ہونا چاہیے. آپ جن لوگوں میں گھومتے ہیں, اور یہ ایک آپ نے پرسنل لیول پہ سوال ہے اور میں اکثر لوگوں سے پوچھتا ہوں, کتنے لوگ ایسی سوچ رکھتے ہیں جس طرح آپ کی ہے؟ سچ بولیے گا بٹ صاحب, ایسا کہ اگر ہم پرسنٹیج وائز بات کریں کتنے لوگ اس طرح سوچ رہے ہیں؟ اصل میں آنیسٹلی بتاؤں, اگر پاکستان میں اس طرح کے لوگ سوچ رکھنے والے کم ہوتے ہیں نا, تو یہ پاکستان اب تک ختم ہی ہو گیا ہوتا. بہت بڑی تعداد ہے, لیکن دے ہیو نو وائس. یس, وہ جب سسٹم کو دیکھتے ہیں تو سسٹم کو رن کرنے والا جو بندہ ہے وہ کوئی چودھری ہے, کوئی ملک ہے, کوئی خان صاحب ہے یا کوئی ہے, تو اس تک تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. یہ سوچ رکھنے والے بندے کی آواز وہاں تک جاتی ہی نہیں ہے, اور اگر جائے گی تو اس آواز کو بند کرنے کے 110 طریقے بھی موجود ہیں. لائر کے اندر یہ کوالٹی ہے کہ لائر کی آواز اس کا اپنا ضمیر روک سکتا ہے, اس کو باہر کا بندہ کوئی نہیں روک سکتا. یہ تو ثابت ہو گئی ہے بات. مثلا جتنی بڑا رول وکلاء نے ہمیشہ پلے کیا ہے گورنمنٹ کی بربریت کے خلاف, میرے خیال ہے پاکستان کے اتہاس میں کسی نے کہا, چاہے وہ آسمہ جہانگیر صاحبہ ہوں, چاہے وہ لائرز موومنٹ ہو مشرف کے ٹائم میں, یا ایون کرنٹلی اگر کوئی بھی گورنمنٹ انلیگل ایکشن لیتے سب سے پہلے وکیل ہی دفاع کھڑے ہوتے ہیں. بلکہ اس کی وجہ سے وکیل ویپنائز ہو گئے ہیں. اگر آپ عام وکلاء کی گفتگو دیکھیں, ظاہر ہے آپ کا الحمدللہ 30 سال کا تجربہ ہے, بڑا ایکسپیرینس اور انتہائی میچور انسان. آپ کے والد صاحب کا
یعنی آپ کا اور آپ کے والد صاحب اگر ہم کمبائن کریں تو میرا خیال ہے مور دین 55 سال سے اوپر اسٹڈی پہ 55 سال کی تجربات، بلکہ پاکستانی کی ہسٹری کے ساتھ ساتھ ہی الحمدللہ یہ کام چل رہا ہے. اب اتنے ویپنائز ہو گئے ہیں وکیل اور ایک پاور ہاؤس بن گئے ہیں کہ ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ وکلا بدماشی، اگر میں اس کو ایک لفظ دے سکوں، وہ سٹارٹ ہو گئی ہے. اور وکلا سیاسی پارٹیز کے باقاعدہ ونگز بن گئے ہیں جو اپنے وکیلوں کو استعمال کرتے ہیں. بار پولیٹکس میں تو کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن معاشرے کے اندر بھی بہت سارے اپنے کام کرنے کے لیے وہ وکیلوں کو استعمال. ہمارا کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ پہلے ایک پراپرٹی کا کام تھا، تو ہمیں باقاعدہ لوگ کہا کرتے تھے کہ تسی 3-4 وکیل رکھ لو، کوئی زمین کا قبضہ لینا انہوں نال لے جاؤ. ہم دل میں سوچتے تھے کہ وکیل وہاں جا کے کیا کرے گا، وہاں پٹواری جائے گا، بڑی حد ہے، تحصیلدار چلا جائے گا، اور اللہ معاف کرے کوئی لڑائی جھگڑے تو 15 پہ کال کریں گے. وکیل کیا کرے گا وہاں پہ؟ وہ پھر 2-3 جگہ ہم جگہوں میں قبضے لے لیں گے تو آگے سے وکیل ہمیں پتہ چلتا ہے وکیل لوگ کیوں لے کے آتے ہیں. اب جو بندہ کالی وردی پہن لیتا ہے، جیسا آپ نے ماشاء اللہ پہنی ہوئی ہے، تو ہم سمجھتے ہیں وہ وکیل ہے. حالانکہ اس میں بھی ڈسٹنگوشنگ ہے کہ جی وہ پریکٹسنگ لائر ہے کہ نہیں، انہوں نے صرف ڈگری لیتی ہے کہ نہیں، یہ کیتا ہے کوئی نہیں. لیکن ایک باقاعدہ کانسیپٹ بن گیا ہے لائرس کی بدماشی کا، اور اس کے ذریعے بہت سارے لوگ اپنے کام کروا رہے ہیں. ہم اسیوم کرتے ہیں کہ آپ الیکشن جیت گئے. جب آپ الیکشن جیت گئے تو کیا اس پرابلم کو آپ ٹیکل کریں گے؟ کیونکہ نمبر 1 عام بندے کا ایشو یہ ہے، اور آپ کیونکہ الحمدللہ یونین کے صدر بنیں گے تو اس حوالے سے آپ کیا کریں گے؟ دیکھیے یہ تو وہ پوائنٹ ہے کہ جو پہلے سمجھنا چاہیے کہ کیوں ہے. جیسے میں نے شروع میں کہا کہ جب سسٹم میں خرابی ہوتی ہے لوگ پھر پاور ڈھونڈتے ہیں، تو پاور وکیلوں میں پہلے سے وکیل تھے، کوئی نئی تو کیٹیگری ہے نہیں. ایکچولی جب پرویز مشرف کا دور تھا نا، تو وکلا جب تحریک چلی، اور وکلا تحریک کا نتیجے میں یہ ہوا کہ پرویز مشرف کے دور میں کوئی پولیٹیکل پارٹی بھی اتنا کھل کے سامنے نہیں آ سکی تھی، تو اس سارے کے سارے آمرانہ رویے کو فیس کیا لائرز نے. اس کے نتیجے میں جب گورنمنٹ بحال، جب عدلیہ بحال، جب سارا کچھ اس چیزیں عدلیہ بحال ہوئی، تو لوگوں کے ذہن میں ایک چیز کا فوکس بڑھ گیا کہ یار یہ جو لائرز والی لائن ہے یہ بہتر ہے. اور اسپیشلی جہاں لا لائسنس ہے، جس ملک میں حکومتی ادارے جو ہیں وہ بلا وجہ بیٹھے بٹھائے بندہ اٹھا کے لے جائیں، پتہ نہیں لگتا کدھر کیا. دیگر کئی معاملات میں تو لائر جو فورم ہے یہ اس چیز کو ان لوگوں نے فوکس کر لیا. جیسے کئی دوروں میں ہم جب چھوٹے تھے تو اس کو انجینئر بننا لوگ پسند کرتے تھے، ٹرینڈ سیٹ ہوتے ہیں نا، ڈاکٹر بننا پسند کرتے تھے. تو یہ وکلا تحریک کے بعد یہ چیز زیادہ ہائی لائٹ ہوئی ہے کہ لائر بننا ایک بہت زبردست کام ہے، فار گڈ اور فار بیڈ ریزن. وہ الگ مسئلہ ہے کہ اسے پھر کیا گیا. اب جب یہ بڑے ہوئے تو ہماری بار ایسوسیشنز نے اس کے اوپر بعد میں تو کئی سٹیپس لیے، لیکن اس وقت اس چیز کو انالائز نہیں کیا کہ ہوگا کیا، کہ لوگ زیادہ آئیں گے. جب زیادہ آئیں گے تو وہ فیلڈ میں زیادہ لائسنس لیں گے، جب لائسنس لیں گے تو کتنے % لوگ آئیں گے، اور کتنے لوگوں کو ہم ٹرینڈ کر کے تو ان کو پراپر وکالت سکھائیں گے. اوکے. پرانا کنونشنل طریقہ تو یہ ہے پاکستان میں کہ جب کوئی لا کرتا ہے، پریکٹس میں آنا چاہتا ہے، وہ جا کے پہلے 6 ماہ وہ انٹرنشپ کرتا ہے تو اس کا لائسنس ہوتا ہے. اس کے بعد پھر وہ کسی کی چیمبر میں یعنی ریگولر پراپر جونیئر پہلے 6 ماہ رہا ہوتا ہے، لیکن آگے پھر مزید پھر وکالت پریکٹس کرنے کے لیے وہ کرتا ہے. تو وہ کسی نہ کسی سینئر کو جوائن کرتا ہے، اور سینئرز کا کام پھر یہ ہے کہ وہ لیگل ایتھکس، باقی چیزیں، قانون کی عملداری، سارے وہ گروم کرتا ہے. اور دس از ناٹ few days time, this is maybe some cases years and years and years. نہیں تو کم از کم سال 2 سال 3 سال تو ہوتے ہی ہیں، جس میں بندہ ان دی میکنگ ہوتا ہے لائر. اس کو بڑی اشد ضرورت ہوتی ہے کہ لمحہ بلمہ اسے بتایا جائے کہ اس موقع پہ آپ نے کرنا ہے، اس موقع پہ آپ نے کیا کرنا ہے. اب دیکھیں نا، آپ کیس لے کے جاتے ہیں، کیس میں آپ کے کلائنٹ کا سب کچھ ہے. کلائنٹ تو دیکھیں کیوں خرابیاں ہوتی ہیں، کلائنٹ چاہتا ہے کہ یار مجھے میرا حق ملے. جب حق لینے کے لیے ایک وکیل عدالت میں کیس دائر کرتا ہے، اور کیس عدالت کا جج جو ہے اس کو سن کے اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، تو اس کا کلائنٹ لوز کر جاتا ہے. یہ چیز کوئی نہیں دیکھنا پسند کرتا. ایون میں بھی ایڈوکیٹ ہوں، اور میرا ہی کوئی ایسا مسئلہ عدالت میں چل جائے تو میں بھی چاہوں گا کہ میرا کیس میرے حق میں ہونا چاہیے. کیوں کہ ہم سمجھتے ہیں ویسا زیادتی ہوئی ہے، لیکن جو دوسری پارٹی ہے وہ بھی تو یہی کہہ رہی ہے. تو آخر دونوں میں کسی ایک ہی طرف جائے گا نا. ہاں، دونوں میں تو جا نہیں سکتا. اب یہ جو بیہیویئر ہے نا، یہاں پہ اب آپ کا وہاں آ جاتا ہے ٹریننگ. مجھے یاد ہے
میں جب نیا نیا پریکٹس میں آیا تو میرے فادر نے مجھے کہا کہ جی آپ پریکٹس شروع کر دو انگلینڈ سے. میں LLM کیا. تو ہوا کیا, مجھے انہوں نے کیس دیا, میں نے اس کو اپنی طرف سے بہت زبردست, جس طرح ہوتا ہے کہ ایک ایمبیشس لائر آگے بڑھنا اور بہت بڑا کام کر دینا, میں نے کیس دائر کیا. تو جاتے ساتھ اسٹے ہی نہیں ملا. آئی واز سو ڈپریسڈ. اور میں نے سوچا کہ یار یہ کیا وکالت ہے, ابھی شروع بھی نہیں ہوئی اور پہلے ختم ہو گئی. اب ظاہر ہے کلائنٹ تو ریلیف ملے گا تو آپ کو وکیل مانے گا, ریلیف نہیں ملے گا وہ کہ یار یہ کیا وکیل, اس کو پتہ ہی کچھ نہیں. سو آئی واز فیلنگ بیڈ. مجھے یاد ہے میرے فادر آئے دفتر تو مجھے پوچھتے ہیں, پرٹیکولرلی کہ انہیں پتا تھا کہ اس سے پریکٹس شروع کیا, تو مجھے پوچھتے کیا بنا, کیوں ایسے بیٹھے. میں کہا جی اس سے زبردست کیس تھا, جج صاحب نے اسٹے ہی نہیں دیا. تو مجھے کہتے ہیں کہ تمہارا ذہن کیا کہتا ہے, تمہارا کیس بہت اچھا ہے. میں کہا جی بالکل میں سمجھتا ہوں. تو کہتے ہیں پھر اپیل میں جاؤ اس کی. یہ جج کو اگلے کل تو نہیں ہے نا, آخری جج تو نہیں ہے نا, پہلا جج ہے, سینئر جج کے پاس جاؤ. سول جج سے اوپر سینئر ہوتا ہے, ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج, پھر اس سے اوپر ہائی کورٹ ہے. تو اسی لیے ادارے بنے ہوئے ہیں نا کہ اگر آپ کو ایک جگہ سمجھ لگتی ہے کہ جج نے اپریشیٹ نہیں کیا, آپ آگے جا سکتے. لیکن یہ آپ پریکٹس کا لیول ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا یار یہ یہاں سے نہیں تو کہاں سے ہوگا. وہ بھی پھر وقت کے ساتھ ساتھ آتا ہے. میں نے اپنے کلائنٹ سے بات کی, میں کہ یار بات, وہ بھی پریشان تھا, میرا دوست ہی تھا. تو میں نے کہا یار اس کا ایک چانس ہم لیتے ہیں اپیل میں. اس نے کہا چونکہ مجھے نہیں اندازہ تھا اپیل اور اس طرح ساری چیزیں ذہن میں ایک دم نہیں اس وقت ہوتی ینگ ایج میں. تو جب اسے کہا تو وہ پہلے ڈپریس بیٹھا ہوا تھا کہ یار ہوا ہی نہیں ہمارا اسٹے, اب کیس چلے گا, پھر ایویڈنس ہوگی, پھر پتہ ثابت ہوتا نہیں ہوتا, اٹس اے لانگ ٹائم ٹو گو. تو جب اسے کہا نا کہ میں یہ انٹرم ریلیف کے لیے اسٹے اپلیکیشن میں لگاتا ہوں اپیل میں, تو اگر آپ مجھے اجازت دو, تو پہلے اس کو تھوڑا حوصلہ ہو گیا کہ اچھا کوئی راستہ ہے, سارا کچھ بند نہیں ہو گیا. دوسرا میں اسے یہ کہا کہ یار تم ایسے کرو, اگر تو میرا وہ کیس ایکسیپٹ ہو گیا تو پھر میں تم سے فی کلیم کروں گا, ادر میں فری کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ میری کنوکشن یہ ہے کیس ٹھیک ہے, کیس نہیں غلط, تو ایک چانس میں لینا چاہتا ہوں. خیر اس کو بھی اچھا لگا, اس سے کہا ٹھیک ہے کریں اپیل. میں کی تو میری وہ اس نے اسٹے گرانٹ بھی کیا, سب کچھ. آئی واز فیلنگ ویری امپاورڈ اور ریچ کے یاد ہے. تو میں اب بات یہ ہے کہ اگر وہ میرا والد کہتا اچھا یار جج ہوتے ہی اس طرح ہیں, سسٹم بھی غلط ہے, کرپشن ہی بہت ہے, تو میں پھر دوسرا وکیل بنتا. اب پروفیشنلزم یہی ہے کہ جتنے ٹیئرز آف جوڈیشری ہیں وہ اپنے اپنے ایکسپیرئنس بیس ہے نا. وہ ابتدائی جج ہے, سال 1.5 سال 2 سال 5 سال اس کی اسٹینڈنگ ہے, 10 سال تک وہ رہتا, اس کے بعد ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج ہوتا نہیں تو باہر نکل جاتا. تو 10 سال کی اسٹینڈنگ والے بندے کو سمجھ نہیں آئی, اس سے اوپر والا جو بریکٹ ہے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج والی, اس کو سمجھ آ کے اسے کر دی. تو اس کا مجھے پازیٹیو امپیکٹ یہ پڑا کہ ایٹ لیسٹ یہ جو جج ہے جس نے میرا کام نہیں کیا پہلے دن, بیسیکلی ہی از ٹو جونیئر ٹو انڈرسٹینڈ مائی پروپوزیشن. وہ بھی ٹریننگ میں ہے. یس, اینڈ آئی ایم سو گڈ لائر دیٹ آئی ہیو کنوینس دی سینئر جج. دیکھیں نا ایک گرومنگ میں اضافہ ہو گیا, یعنی میرے اندر ایک ہوپ پیدا ہوئی. اب اس کے بعد چل پڑا سلسلہ. تو اب یہ ہے کہ اب پروپوزیشن کو ایکسپیرینس کی روشنی میں دیکھتے ہیں, اور اس کے بعد کئی دفعہ ہوا ہے کہ سول کورٹ سے نہیں ہوا, ڈسٹرکٹ جج نے نہیں کیا, ہائی کورٹ نے کر دیا, کئی دفعہ ہائی کورٹ نے بھی نہیں کیا, جا کے سپریم کورٹ سے کرا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ لائر کی ایک گرومنگ ہوتی ہے, مینٹل گروتھ اس کی بڑھتی ہے, اس کا کانفیڈنس بلڈ اپ ہوتا ہے کہ جی میں اپنی ایکسپیرینس لا اور اس کے اوپر نالج بیس جو ہے میں اپنی ورکنگ کر کے تو کورٹ کو کنونس کر کے تو میں ریلیف لے کے دے سکتا ہوں. اچھا, یہ بڑا انٹرسٹنگ پرسپیکٹیو ہے آپ کا کہ جی جب میرے ساتھ ایک کوئی ایونٹ ہوا تو میرے والد صاحب کے اوپینین نے میرے لیے لیفٹ اور رائٹ کا پاتھ کلیئر کر دیا. میرا خیال ہے کہ یہ بہت کم لوگ ہیں جن کے استاد ان کو اس طرح گائیڈ دیں. بہت تھوڑے وکیلوں کے ایسے دفتروں اس طرح لوگ ٹرینر کے باہر, جو میجورٹی لوگ آتے ہیں اور ہم معاشرے میں بھی یہ دیکھتے ہیں, وہ پہلے دن جگاڑ کے چکر میں ہوتے ہیں کہ بس جب تو کسی نے کم کرا دے ساڈا جی میں مرضی ہوئے. حالانکہ اس کا کریکٹ میکنزم جس طرح آپ نے الحمدللہ آئیڈینٹیفائی کیا کہ جی آپ کو یہاں سے ریلیف نہیں ملی, یو گو ہائر ہائر ہائر, اور اگر آپ کو کیس میں یقین ہے تو آپ کو کہیں نہ کہیں ریلیف الحمدللہ پاکستان میں مل جاتی ہے. اس سے ہم ایک اور چیز پہ آتے ہیں. جتنا قانون ابھی تک آپ نے ڈسکرائب کیا ہے, یہ تو قانون لگتا ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس وقت اور دولت کی کمی نہیں ہے. ہمارے ملک کے اندر جو میجورٹی کیسز آ رہے ہیں اسپیشلی کیا کہتے ہیں کرمنل سائڈ پہ, وہ ہوتے ہیں لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے لمبے ڈیوریشنز. اس کے اندر سے ہم نے ایک جو میجر مینیپولیشن دیکھی ہے پچھلے کچھ سالوں میں وہ دیت کی ہے.
مشارف جتوئی صاحب کا کیس ہوا تھا کہ جہاں پہ ایک طاقتور نے ایک کمزور پہ حملہ آور ہو کے ان کو مار دیا, اور پھر انہوں نے اوور اے پیریڈ آف ٹائم اس کیس کو ڈریگ آؤٹ کر کے اگلی فیملی کو بظاہر ویئر ڈاؤن کر کے پریشرائز کر کے ان سے ایک سیٹلمنٹ کر لی. اب اس پروسیس کے اندر کوئی ذمہ داری ہماری جوڈیشری کی نہیں بنتی کہ ویریفائی کریں, کیا کہتے ہیں کہ جی یہاں ڈیوریس ایگزسٹ کرتا تھا کہ نہیں, اتنا لمبا عرصہ ہم نے چیز کھینچ دی تو ڈیوریس ویسے ہی کریٹ ہو گیا, جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ کے برابر ہوتا ہے. تو اس کیس میں کیا وکلا سرکلز میں کوئی گفتگو ہوتی ہے یا کوئی چینج ہے جو آپ لوگ افیکٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے جی, کچھ تو میرے ذاتی ایکسپیرینس میں بھی چیزیں ہیں. آپ نے جب ذکر کیا دیت کا تو میرے ذہن میں آیا کہ ریمنڈ ڈیوس کیس میں بھی دیت والا ایشو تھا. مسئلہ یہ ہے کہ قانون کو پراپرلی امپلیمنٹ کروانا کورٹ کا ہی کام ہے. لائر کا کام اپنی پارٹی کو قانون کے مطابق ریلیف لے کے دینا ہے. سو بوتھ سائڈز, ایک فیوریبل ایک اپوزٹ, وہ دونوں سائڈز اپنے اپنی گراؤنڈز کو کورٹ کے سامنے پیش کرتے ہیں, لیگل گراؤنڈز, مورل گراؤنڈ, جو بھی گراؤنڈز اس کے کیس میں اویلیبل ہے. تو کورٹ نے اس کو ڈیسیژن لینا ہے کہ جی اس کو کیسے ہونا چاہیے, کس طرح ہونا چاہیے. ریمنڈ ڈیوس کے کیس میں بالکل اس طرح ہوا کہ ڈیوریس والے ایشو کے اوپر آئی ٹک اسٹینڈ. ہوا یہ تھا کہ یہ جب معاملہ ہوا سارا ریمنڈ ڈیوس کا, تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ اب اس کا ٹرائل یہاں ہوگا, کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے ایک درخواست دی تھی کہ ہمارا امیونٹی کلیم ہے کیونکہ ڈپلومیسی کے تھرو وہ سارے. تو میں نے اس پہ رجسٹ کیا کہ جی اس کا ڈپلومیٹک کور نہیں اس کو مل سکتا, بیکاز ایز پر جو ڈاکومنٹس اس کے ہیں یہ ایمبیسی اس میں نہیں آیا, یہ تو ٹیکنیشین کے طور پہ آیا پاکستان. سو ہی ہیز نو ایمبیسی امپلائی نہیں ہے, اس کو ٹیکنیکل کانٹریکٹ ملا ہوا ہے, وہ ایگزیکیوٹ کر رہا ہے. لہٰذا اس کا کوئی پوائنٹ یہ بنتا نہیں, اور کورٹ نے ایگری کیا اس وقت تک, لہٰذا اس کو ڈپلومیٹک کا جو کور ملنا تھا وہ نہ ملا. اس کے بعد پھر کورٹ نے جب کر دیا کہ نیکسٹ ڈیٹ پہ انڈائٹمنٹ ہوگی, فرد جرم عائد ہوگی, تو میرا خیال ہے کہ پاکستان میں تو فرد جرم عائد ہونے کے کئی سال بعد جا کے بھی فیصلے نہیں ہوتے. باہر کی دنیا میں تو انڈائٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگلے چند دنوں میں فنش ایویڈنس ہوگی, دیکھا جائے گا. تو اس دوران جب انہوں نے دیکھا کہ ڈے لائٹ اکرنس ہے, بندہ جو ہے وہ اگر ٹرائل میں جاتا ہے تو سائے موت ہی ہوگا, آپشن ہی کوئی نہیں ہے, اوپن اینڈ شٹ کیس تھا. ہاں بالکل. تو اس پہ پھر ان کے کوئی آپشن نہیں تھی کہ وہ قصاص و دیت کے لاء کے ذریعے اپنا بندہ لے جائیں. اچھا, اب یہاں کے وہ کرکس آف دی میٹر ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ میری پارٹی تھی, جو میرے پاس جب آئے تھے, تو میرے ایک عادت ہے, ہر بندے کا اپنے ایک پرنسپلز ہوتے ہیں. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ فرسٹ میٹنگ میں آپ پہلے کیس کی اسیسمنٹ کرتے ہیں کہ بھائی کیس میں کر بھی سکتا ہوں کہ نہیں, اس پہ میں کیا ان کا بینیفٹ کر سکتا ہوں, تو اس پہ اس کے مائنس پلس بتا دیتے ہیں. تو مجھے انہوں نے پوچھا شروع میں, ان کے جو لواحقین آئے تھے آغاز ٹرائل میں, تو انہوں نے کہا جی کہ اس کیس کی کیا اسٹیٹس ہے. تو میں نے پڑھ لی تھی فائل, تو میں نے کہا ڈے لائٹ اکرنس ہے, اگر ایویڈنس آپ اسٹینڈ کرتی ہے 100% کنوکشن کا کیس لگتا ہے, انٹل انلیس کے گواہ نہ آپ کے بیٹھ جائیں یا بھاگ جائیں, ورنہ تو یہ کیس ٹھیک ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ چاہے سزا میں چلے جائیں, چاہے آپ کمپرومائز میں چلے جائیں, قصاص و دیت میں بھی آپ جا سکتے ہیں. تو یہ آپشنز لے کے مجھ سے چلے گئے. شروع کی بات بتا رہا ہوں. اگلے دن آئے, گھر میں فیصلہ کیا ہوگا, ڈسکشنز. مجھ سے پوچھتے ہیں جی کہ آپ نے کل وکیل صاحب یہ بتایا تھا کہ یہ صلح بھی ہو سکتی ہے اور ٹرائل بھی ہے, تو صلح کا ٹائم کب تک ہوتا ہے؟ میں یہ تو صاحب موت ہونے سے زیادہ گھنٹہ پہلے تک بھی ہو سکتا ہے, اور اس میں بھی ابھی ٹرائل ہے, پھر اپیل ہے ہائی کورٹ میں, پھر جا کے سپریم کورٹ ہے, پھر جا کے ہوگا اس لمبا پروسیس ہے. وہ کمفرٹیبل ہوگا کہ جی پھر ہم ٹرائل کے لیے جا رہے ہیں. سو دے گیو می دی وے فار ٹرائل. اب جب آپ پہلے یہ سارے اسٹیپس کر چکے ہیں, اب جب ان کے اوپر پریشر پڑا, گورنمنٹوں کے اپنے مسئلے بنے, تو اب انہوں نے بھاگنا دوڑنا شروع کر دیا کہ لو جی اب فرد جرم ہے تو پھر کیا ہوگا. تو میرے تک بھی آئے لوگ کہ جی آپ ان کو تیار کریں اس کے لیے دیت کے لیے. میں کہ جی میں کیسے تیار کروں, آئی کین ناٹ گو بیک. میں تو یہ شروع میں نے بتا چکا ہوں, میرے پروفیشنل ایتھکس یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے کلائنٹ کو آگاہ کر چکا ہوں. اب یہ انہوں نے آگے مجھے کہنا ہے کہ جی ہم نے اب ٹرائل نہیں کرنا, ہم نے صلح کرنی ہے, یا ہم ٹرائل ہی جاری رکھیں گے. میں مڑ کے واپس ان کو, ہاں مجھے نظر آ جائے کہ گواہ صبح پہ بیٹھ گیا, اب کیس اس ٹینک پہ نہیں ہے جس پہ پہلے تھا, پھر میرا کام بنتا کہ کہوں جناب اب آپ کا کیس اس لیول پہ نہیں رہا, تو اب آپ ری تھنک کر لیں.
جب کیس ابھی شروع ہی نہیں ہوا, چیزیں سامنے اسٹینڈ کر دی ہیں. ہاؤ کین آئی گو بیک اینڈ سے کہ جی فیصلہ نہ کر, مجھے انہیں انگیج ہی ٹرائل کے لیے کیا. اور دوسرا مجھے یہ تھا کہ ایک لڑکا فیضان تھا, اس کی بیوی کا تو ڈیتھ بیڈ کے اوپر اسے خودکشی کر لی تھی, تو بچ گئی اس میں. تو اس پہ ڈیتھ بیڈ کے اوپر اسے کہا تھا کہ خون کا بدلہ خون. اب یا تو قانون کی عملداری کے لیے ساری کی ساری فیملیز میرے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں ہم نے صلح کرنی وکیل صاحب, تو کوئی عرض نہیں, کر لیں صلح. جب میرے علم میں آ گیا کہ ایک ون آف دی لیگل ایئر جو ہے وہ نہیں راضی, تو وائی شوڈ آئی بی گیونگ دیم دی رانگ ایڈوائس کہ جناب تم یہ کرو. اس پہ پھر انہوں نے مجھے یہ بھی, وہ جو انڈر دی کور آتے ہیں نا جی, یہ انڈر جرنلسٹ کور اور یہ وہ, تو مجھے کہتے ہیں ڈونٹ یو تھنک دس از, مجھے کہتے ہیں پلیز یو شوڈ کوآپریٹ ود دی پارٹیز اینڈ یو شوڈ پش دیم فار دی کمپرومائز. تو میں نے کہا اٹس ناٹ مائی جاب, آئی ہیو ڈن آلریڈی, ان کو پتہ ہے, اور اس پہ وہ کریں گے. تو ڈونٹ یو تھنک دس از فار فری. تو اس وقت پھر مجھے تھوڑا سا ہوا, میں کہ یار یہ کیا ان کا طریقہ ہے, یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ بہت کوئی. میں نے پھر اس کو کہا, میں کہ یار یو ڈونٹ نو می پراپرلی, آئی ہیو بین ٹو انگلینڈ, یورپ, امریکہ, ایوری ویئر. جس سائز کا میرا دفتر ہے اس سائز کا کسی بیرسٹر کا دفتر میں نے دیکھا نہیں ہے باہر. آئی ایم ناٹ اے پور مین, آئی ڈونٹ نیڈ یور منی, یو پلیز لیو مائی آفس. اچھا, جو آتے ہیں ایسے موقعوں پہ وہ پہلے آپ کو سمجھاتے ہیں, پھر وہ آفرز بھی کراتے ہیں. لیکن ریمنڈ ڈیوس کے کیس میں اصل میں بہت سارے لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ اس ٹائم ہوا تھا جب پورا پاکستان کا میکنزم وار آن ٹیرر کو سپورٹ کر رہا تھا, اور ہر گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ الائنڈ تھا امریکہ اور اس کے ایجنڈا کے ساتھ افغانستان اور عراق کے اندر. تو اس سب کے بیچ میں آل آف اے سڈن ایک امریکن سٹیزن جو پرائیویٹ کیپیسٹی میں کانٹریکٹ کے ذریعے موجود ہے, جو کورٹ نے بھی ثابت کیا, وہ دن دہاڑے لوگوں کو مار دیتا ہے. یہاں پہ پہلی دفعہ عوام کو نظر آیا تھا اور سرکار کو بھی نظر آیا تھا کہ سرکار کے ایجنڈے میں اور عوام کی خواہش میں بڑا فرق ہے. سرکار کی تو کوشش تھی کہ معاملہ رفع دفع کرو تو نکا ڈوجے میں بھی ہوتا ہے, لیکن عوام کی خواہش تھی کہ یار ہم مسلمانوں کو تو مار رہے ہیں آل ملک میں, لیکن جن کے ساتھ مل کے ہم مار رہے ہیں آج وہ ہمارے ملک میں بندے مار رہے ہیں. جتنے بھی ڈرون حملے KPK وغیرہ میں ہوئے تھے تو اس کی کوئی ایز سچ مقدمے یا ڈاکیومنٹیشن سرعام میں نہیں آئی تھی. یہ وہ واحد کیس تھا جو لوگوں کی آنکھوں کے سامنے آیا تھا, اور اس میں ایک بہت کمال چیز ہوئی کہ پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑی دیت پے آؤٹ ہوا تھا. تو وہ جو دیت والا معاملہ وہاں پہ, اب وہ بہت بڑا ڈیوریس تھا. اچھا, کورٹ کو چاہیے تھا کہ وہ پورا انشور کرتے کہ بھئی کس طرح دیکھنا لیگل ایئرز کو کس طرح پہچانا ہے. اب ایک بندہ آگے کہتا ہے جی ٹھیک ہے جی اب میں صلح کرنے کے لیے تیار ہوں, تو میرے لیگل ایئر سارے جو مرنے والے کے سارے آئے ہوئے ہیں, تو اس کو انشور کس نے کرنا تھا؟ کورٹ نے کرنا تھا. اب کورٹ کو کیسے پتہ کہ یہ جو بندے بوڑھی عورت بندہ بزرگ بچے چھوٹے یہ سارے اسی کے ہیں؟ اس کا طریقہ ہے نا, لیگل ایئرز ڈیکلریشن لیتے ہیں یا علاقے کا پٹواری بلاتے ہیں یا علاقے کا SHO بلاتے ہیں, نادرہ کے ریکارڈ طلب کرتے ہیں, کسی چیزیں ہیں وہ کرنے کے بعد پھر انشور ہوتا ہے. تو یہ پروسیسز نہیں فالو ہوئے بالکل بھی. اس میں اس طرح ہوا کہ لاسٹ ڈے انہوں نے مجھے وہ وداؤٹ کر لیا, اندر ہی ڈیٹین کر, کیونکہ جیل ٹرائل ہو رہا تھا, تو جیل کے اندر کورٹ بنی تھی, وہاں مجھے جانے نہیں دیا انہوں نے. ایک دوسرے کمرے میں بٹھا دیے, جب ہم جج صاحب کو پوچھ رہے ہیں تو جب وہ اجازت دیں گے ہم آپ کو اندر بھیجتے ہیں. وہاں پہ ایک اور صاحب وکیل صاحب ہی تھے, اور وہ اسپیشلی بعد میں مجھے پتہ چلا کہ وہ ریگولر ایجنسیوں کے کیسز کرتے ہیں. انہوں نے آ کے پھر اس کیس کو ٹیک اوور کیا, یعنی مجھے بھی فورسفلی کیس سے باہر نکالا. حالانکہ کلائنٹوں نے تو مجھے انکار نہیں کیا. یہ تو کلائنٹ کہتے ہیں بٹ صاحب آپ ہمارے وکیل نہیں ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, کسی ریکارڈ پہ نہیں ہے. وہ وکیل صاحب آئے تو جج صاحب نے کہا ایک دفعہ کہ جی یہ کیسے پتہ لگے گا کہ یہ لیگل ایئرز انہیں کے ہیں. تو انہوں نے رپورٹڈلی یہ کہا ہے کہ جی میں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہوں, میں بتا رہا ہوں, مجھے زیادہ پتہ کہ آپ کو زیادہ پتہ, پٹواری نے زیادہ بتانا ہے. بھائی پٹواری تو ہلکے کا پٹواری ہو, تو گرداوری کی رپورٹیں آتی ہیں, خود جاتا ہے دیکھتا ہے, اس کو تو پتہ ہی ہوتا ہے. تو ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہونا ایک عزت کی بات ہے, اور ہاؤ کین یو ٹیک دی پوزیشن آف دی پٹواری. اچھا, جب وہ جج صاحب جج کہہ رہا ہوں جو وکیل تھے, جب وہ یہ کر رہے تھے تو کیا انہوں نے لوائقین کی شکلیں نہیں دیکھیں, ان کے دکھ نہیں دیکھے, ان کے درد نہیں دیکھے, جو دن دہاڑے ان کی زندگیاں ختم ہو گئیں؟ دیکھیں آپ کے خاندان میں کوئی فوت ہوتا ہے نا, اسپیشلی ان ٹائملی فیشن میں, تو ہم اس پہ کمنٹری یا بحث لیں, اس فیملی پہ جو گزرتی ہے نا وہ ایک بہت ڈفرینٹ فنومنون ہوتا ہے. تو رحم اسپیشلی جب دوسری طرف
کوئی خدا نخواستہ مسلمان نہیں کھڑا ہوا, وہ کلیئرلی ایک بندہ. میرا خیال ہے اس وقت بچے کو پتہ کہ جی ریمنڈ ڈیوس جو ہے وہ کوئی عام کانٹریکٹر نہیں تھا, وہ لاکہیڈ مارٹن سٹائل بلیک آپس آپریشن کا ہی بندہ تھا اور وہ یہاں آپریٹ کر رہا تھا. تو آپ جو کام سر انجام دے رہے ہیں, کوئی آپ کو اس کے لیے ریمورس, آپ کی کبھی اس بندے سے ملاقات ہوئی ہے بعد میں اس وکیل سے؟ وہ بزرگ وکیل ہیں تو شاید آتے بھی نہیں ہیں پریکٹس پہ, پرانی بات ہو گئی. لیکن میرا یہ پوائنٹ تھا کہ دیت کے اس قانون کو جس کو یہ پوری دنیا غیر انسانی سزاؤں کا قانون کہتی ہے, قصاص بھی تو ہے نا اس میں, تو پھر آج آ کے انہوں نے ریلیف اسی لاء کے تحت لیا, اور جس طریقے سے لیا وہ بھی غلط طریقہ اڈاپٹ کیا. تو دیت کا جو لاء ہے نا, جو کوشچن آپ کا تھا, اس میں ڈیورس کو اسیس کر کے ریموو کر کے فری کرنا یہ کورٹ کا کام. اگر کورٹ یہ نہیں کر پا رہی فار ایگزامپل, تو پھر کورٹ کا کام ہے کہ وہ اداروں سے ہیلپ لے. اب ریمنڈ ڈیوس کے کیس پہ تو اب شاید یاد ہو, ویڈیو رپورٹنگ نکال کے دیکھیں, ان کے گھروں کے اندر سے راتوں کو اٹھا کے لے گئے. ایسے ایسے گھر بھی تھے کہ جس میں چولہے کے اوپر ہنڈیاں چڑھی ہوئی ہے اور گھر خالی پڑا ہوا ہے. تو ڈیورس نہیں ہے اور کیا ہے, تو اور کس طرح ہوتا ہے ڈیورس؟ ان کی شکلیں بعد بھی نہیں دیکھی کہ وہ جو میرے کلائنٹ بعد میں ملے ہی نہیں. اچھا سر جی, بڑی یہ ویسے ریمنڈ ڈیوس کا جو پورا واقعہ ہے, پھر ریمنڈ ڈیوس کے بعد اس پر کتاب بھی لکھی, اور اس کتاب میں اس نے آپ کا مینشن کیا, وہ محسوس ایسے ہو رہا تھا کہ اس کو پتہ تھا کہ میں بری و ذمہ ہو کے نکل جاؤں گا, لیکن کوئی ایک طاقت ہے جو میرے خلاف کھڑی ہوئی, اس کو کسی طرح سائڈ پہ کرو. میں اس کو اعزاز کے طور پہ نہیں کہہ رہا, لیکن میں اس کو دکھ کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں کوئی قتل ہوتا ہے تو پورا نظام اس کو چھڑانے کی کوشش کر رہا ہے, اور ایک بندہ اس کا دفاع کر رہا ہے. تب شاید دنیا میں آپ سب سے اکیلے بندے اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہوں گے. آپ کی اپنی کمیونٹی کے اندر بھی پتہ نہیں اس کی سپورٹ تھی یا نہیں تھی. دیکھیں, لائر کمیونٹی نے تو مجھے ہمیشہ سپورٹ دی ہے, ایسی بات نہیں ہے. میرے سارے لوگ, میرے سارے کولیگ سارے, کیونکہ ہمارے, میں سمجھتا ہوں کہ لائر کا کام ہی یہی ہے کہ جب اس نے وکالت نامہ سائن کیا ہے تو دین ہی شوڈ ٹیک دی رسپانسبلٹی. تو الحمدللہ اس پہ کوئی مسئلہ مجھے نہیں بنا. لیکن یہ ضرور ہے کہ دنیا مجھے یہ کہتی کہ واٹس ایپ آپ بچاتے رہے, وہ نکل گیا. میں یار اس میں میری خواہش شامل نہیں تھی, وہ تو قانون کی بات ہوتی ہے نا. اب قانون کو مس یوز کیا ہے بیسیکلی, کہ اس قانون کی عملداری کو انشور کرنا عدالت کا کام تھا. اگر عدالت اس قابل نہیں تھی تو پھر ایگزیکٹو کا کام تھا کہ عدالت کی سپورٹ کرتے. آج بھی میری اطلاع کے مطابق ریمنڈ ڈیوس کا پاسپورٹ سرکار کے پاس ہی پڑا, تو چلا کیسے گیا ملک سے باہر؟ ایسے ہی کامن سینس کی بات ہے. تو یہ اداروں نے نہیں اپنا رول ادا کیا. ایک جو چیز شاید کیا کہتے ہیں اب ہمیں بہت اویئر ہو گئی ہے کہ جن لوگوں کو ہم اپنا محافظ سمجھتے تھے, ان کا جو پلان اور ایجنڈا ہوتا تھا وہ ہمیشہ ڈیفرنٹ ہوتا تھا. ریمنڈ ڈیوس کی جو کتاب ہے سر, وہ ہم نے, ظاہر ہے آپ کا انٹرویو کرنا تھا, اس کی تیاری میں ہم سب نے تقریباً پڑھی تھی. اس میں اس نے ایک انٹرسٹنگ واقعہ بتایا تھا کہ جہاں پہ وہ کھڑا ہوا تھا کورٹ میں, اور شاید وہ کو ایٹیٹیوڈ وغیرہ دکھا رہا تھا, تو آپ نے اس کو بڑا سنب کیا تھا, اور اس نے کہا کہ کسی بات کا مجھے اتنا تکلیف اور غصہ ہے جتنا ایک وہ بٹ صاحب کے سنب کا تھا. تو وہ سنب کیا تھا سر جو آپ نے اس کو دیا تھا کورٹ کے اندر؟ ایسے دیکھیں, وہ تو اب اتنی بڑی, اس کو ظاہر ہے وہ تو نان لائر ہے, اس کو کیا پتا کہ کیا چیز ہے. ایکچولی اس طرح اس کا جو باڈی بیہیویئر تھا نا, وہ بڑا ناکشس ٹائپ, بالکل جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. بھائی 2 بندے تم نے مار دیے ہیں, تیسرا تمہاری وجہ سے مرا ہے, اور تمہیں شرم نہیں آ رہی, تم عدالت کو بیہیو کیسے کر رہے ہو, اور تم اس کے اندر ایٹیٹیوڈ دے رہے ہو. تو میں نے تو سمپل یہ, زیادہ کوئی بات نہیں ہوئی تھی, میں نے سمپل یہ کہا تھا, میں کہا جی ہی ہیز ٹو فیس دی کانسیکوینس, ہی ہیز کلڈ 2 innocent Pakistanis, he should be careful about it. This is not America, this is Pakistan, and we will ensure the جو لا کی جو ریکوائرمنٹ پوری ہوگی. اس وقت بٹ صاحب کیا کہتے ہیں, آپ کی فیلنگز ایک وکیل سے بڑھ کے تھیں اس کیس کے دوران جو وہ لڑے تھے؟ مثلا کہ کچھ ہوتا ہے نا, کچھ زندگی واقعات ہوتے ہیں, انسان اپنی پروفیشن سے باہر آ کے دیکھتا ہے ایک عالمی یا کم از کم اجماعی مفاد کے لیے. دیکھیں جی, میری تو بڑی عزت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا موقع دے کہ آپ کو کوئی اپنی ایگزسٹنس کو ثابت کرتے ہوئے, بلکہ یہ بڑی دلچسپ بات, میں نے انٹرنیشنل لا بھی پڑھا ہے. اکثر میں مذاق اڑاتا تھا, میں کہ یار جو بڑے لوگ ہیں ان کا قانون اور طرح چلتا ہے اور چھوٹے لوگوں کا قانون اور طرح چلتا ہے.
بٹ یہ بات مجھے کہتے ہوئے بڑا اس وقت فخر محسوس ہو رہا تھا جب وہاں پہ بحث ہو رہی تھی. وہ کہہ رہے تھے ہمیں ڈپلومیٹک کور حاصل ہے تو اور یہ ساری چیزیں کر رہے تھے. تو میں نے کہا تھا کہ وہ ان کی ہوتی تھی کارمیلا کانرائے کونسل جنرل پاکستان تھی. وہ ہر ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ 5-7 وکیل اٹرنیز فرام امریکہ لے کے آتی ہوتی تھی. تو اس نے جب اپنے امریکن سٹائل پہ بات کی نا 1-2 دفعہ عدالت میں ٹرائیڈ ٹو, وہ خود نہیں اس کے لائرس, تو میں نے ان کو تھوڑا سا وہ کیا تھا. میں کہا بی کیئرفل, دس از پاکستان اینڈ دس از ناٹ امیریکا. sovereignty of the country is not related to the size of the country, it is identity, and I will make sure that our law should prevail. You have to pay respect to the Pakistani laws. وہ میری ان باتوں سے زیادہ وہ تکلیف ان کو زیادہ ہوتی تھی کہ یہ کیا بندہ ہے کہ درمیان میں آگے اپنی علیحدہ ہی بین بجانی شروع کر دیتا ہے. تو میرا تو دیکھو جی ایز اے لائر میرا یہ پرائڈ تھا کہ اللہ نے مجھے موقع دیا, اور یہ بالکل میں نے اس کو میں نے اس کیس میں فیس نہیں چارج کی تھی. میں سمجھتا تھا کہ ایسے موقعوں پہ آپ کو اپنا حق ادا کرنا چاہیے. پانی پئیں ذرا. بیکاز وی آر دی سن آف دی سوائل. وہ جو آپ سے ایک انیشل میں نے سوال اور بات کی تھی کہ وقت کے ساتھ ساتھ معاشرے کے اندر بہت ہی کم لوگ اب رہ گئے ہیں جو ٹرولی ایسے فیل کرتے ہیں. مثلا کہ میں آپ کو بتاؤں ریمنڈ ڈیوس کی کتاب کا جو نچوڑ میں نے نکالا ہے, مجھے نہیں پتا آپ نے ابھی پڑھی ہے کہ نہیں, اس میں وہ بڑا کلیئرلی ڈیفائن کرتا ہے کہ پاکستانی لوگ نہیں اچھے اور گندے لوگ ہیں, بات بات پہ رائٹ کرتے ہیں. مطلب بہت ہی اس نے ہمیں ایک گھٹیا لینس پاکستانی عوام کو کیا. اور ہمیں کبھی کبھی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جو حکمران ہمیں لیڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جو وہ حرکتیں کر رہے ہیں وہ ہم سب کو ریفلیکٹ کرتی ہیں. اس مقدمے کے اندر بھی جب ہم یہ ساری ریسرچ کر رہے تھے آپ کے لیے, ہم نے سوچا یار دوسری طرف وکیل کون کھڑا ہوا ہوگا. پاکستانی دن دہاڑے مارے گئے ہیں, ایک گھوڑے نے مارے ہیں, بہت ہی بھیانک کرائم ہوئی ہے, تو دوسری طرف وکیل کون کھڑا ہوا ہوگا. ہمیں وکیل کا نام پتہ چلا, تھوڑی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ عظمیٰ بخاری صاحبہ ہیں سیاستدان, ان کے والد صاحب وہ وکیل تھے, اور اس وکیل نے $1,00,000 فیس لی تھی ان کا دفاع کرنے کے لیے. ظاہر ہے میں اس چیز کا حامی ہوں کہ ڈیفینس اٹرنی ہونا چاہیے, پروسیکیوشن کا اٹرنی ہونا چاہیے, ظاہر ہے قانون کا طریقہ کار ہے اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے. لیکن کچھ معاملے اور کچھ کیس قانون سے بڑے ہوتے ہیں. اس مقدمے کے اندر جب میرے خیال سے آپ کے پاس سینکڑوں آئی وٹنس ہوں گے موقع کے بعد, لیکن لکھے ہوئے دونوں تھوڑی تھے, لیکن شو تھا کہ وہاں کافی لوگ تھے اور سب نے وہ دیکھا ہے. اور جو ٹیک اوے تھا اس کیس کے اینڈ سے پاکستانی عوام کو پتہ چل گیا کہ پاکستانی عوام کی عزت کی جان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. رزلٹ یہ نکلا ہے, کورٹ جو مرضی کہے, گورنمنٹ جو مرضی کہے, رزلٹ یہ نکلا ہے کہ ہماری زندگی کی حیثیت ایک گورے کی زندگی کی حیثیت کے برابر نہیں ہے. اور مزیداری کی بات, اس ٹائم جو فلسطین غازہ میں ہو رہا ہے اس سے وہ چیز دوبارہ ثابت ہو رہی ہے. آج ہم اس دہرائے پہ کھڑے ہیں کہ ہماری معاشرے میں اجماعی بینیفٹ مکمل ختم ہو گیا ہے. جو میں نے آپ کی گفتگو کا ایک اوورال تصویر سمجھیے وہ یہ ہے کہ آپ ایک انسان ہیں جو اجماعی بینیفٹ میں یقین رکھتے ہیں اور اس کے لیے لڑنے مرنے کو تیار ہیں, اور زندگی میں آپ کے ایسے واقعے ہوئے ہیں. آپ نیب میں گئے اجماعی بینیفٹ کے لیے, آپ نے نیب چھوڑی, جب نظر آیا کہ یار یہ تو لوگوں کا بھلا کرنے کے بجائے اب کچھ اور ہی بنتا جا رہا ہے. ایک سر آخری جو ٹاپک ہے میرے بحث کے لیے, آپ جب ایک وکیل سوچتے ہیں کہ یار یہ بندہ وکیل ہے آئیڈیل, تو اس میں کون سی چیزیں ہونی چاہیے کہ وہ ایک اچھا وکیل ہو, تاکہ پھر ہم اس کا کمپیریزن کر سکیں معاشرے میں جو وکیل بن کے آ رہا ہے. دیکھیں جی, کسی بھی ہیلدی سوسائٹی کے اندر کوئی بھی اس کا جو سٹیزن ہوگا اگر وہ اپنے ملک کے لیے سنسیئر ہے تو وہ پرفارم کرے گا. اب یہ ضروری نہیں کہ وکیل ہی ہو, کوئی بھی ہو سکتا ہے, ہر ایک کو اپنے ملک کے ساتھ سنسیئر ہونا چاہیے. ہیلدی نیشن ہوگی تو سنسیئرٹی لیول بہت جلدی اپ ہوگا.
سوسائٹی میں ہیلدی ایٹماسفیئر نہیں ہوگا تو یہ چیزیں بھی کم ہو جائیں گی. میں سمجھتا ہوں کہ ٹرو سینس میں جو اچھا سچا پاکستانی ہے وہی سب سے اچھا وکیل ہے. اوکے. وجہ لا کا جو علم ہے اٹس اے ویپن اینڈ اٹ از ناٹ ڈینجرس بائی ویپن, اٹ از دی مائنڈ بیہائنڈ دی گن. جو وہ ویپن ہے اس کو استعمال کرنے والے بندے کا ذہن ڈاکو ہے تو اٹ ول بی اے رابری. اور اگر وہ ملک کا محافظ ہے تو اٹس اے اسٹیٹ پاور, پبلک ویلفیئر, لوگوں کے تفظ حقوق کا کرے گا. جب وہ ہتھیار اٹھا رہا ہے تو اس کی نیت کو میٹر کرنا چاہیے. تو نیت بنانے کے لیے آپ کا سسٹم ہوتا ہے. آپ اپنے ماں باپ کے گھروں میں پلے بڑے ہیں, آپ نے سنا ہوگا کہ ریاست کے خلاف, ملک کے خلاف, اپنے سسٹم کے خلاف غلط کام نہیں کرنا. تو وہ بچہ جو بڑا ہوگا تو اس کی گرومنگ اس طرح کہ اپنے ملک کے خلاف نہیں جائے گا. انفارچونیٹلی ہم نے اپنے ایجوکیشن سسٹم کا کیا ستیہ ناس. اب ہمارے تعلیمی اداروں میں بچے اس لیے نہیں پڑھ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کی ویلفیئر اور اس میں کامیابی کے لیے کام کریں گے. وہ ان کو سمجھایا گیا ہے کہ یہ تمہارا سبجیکٹ نہیں ہے. تمہارا سبجیکٹ ہے تمہیں 6 ڈیجٹ والی تنخواہ ملنی چاہیے, تمہیں ایک بیوی ملنی چاہیے, تمہیں ایک گاڑی اور کوٹھی ملنی چاہیے, چاہے ملک بیچنا پڑے. اور لوگ آپ کے ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں ایسے ہی, اور بہت بڑی اکثریت جا رہی ہے. وہ ملک بیچنے کے لیے نہیں جا رہے, ان کے پاس چوائس نہیں, آپ نے چھوڑا. میں ٹیچنگ کرتا ہوں, میں پڑھاتا ہوں. میں نے ایک دن اپنی کلاس میں کہا, میں کہ بھی اگر آپ کو کوئی یہ چوائس دے کہ آپ لاء کی کلاس پڑھ رہے ہو, اگلے سال آپ نے وکیل بن جانا ہے, انگلینڈ امریکہ یورپ میں اگر آپ کو کوئی کنزمپشن مل جائے اور وہاں آپ کو اچھی جاب مل جائے تو آپ جائیں گے. کتنے لوگ ہیں جو رہ جائیں گے؟ آلموسٹ 70-80% لوگوں نے اسی وقت کہا جی یہ بات بھی آپ پوری نہیں کریں, پہلے تیار ہے. پھر میں نے ایک بات کہی, میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ لاء ڈگری کر رہے ہیں پرائیویٹ یونیورسٹی سے, اس وقت میں پرائیویٹ یونیورسٹی پڑھا رہا تھا, تو آپ کو پتہ ہے یہ ڈگری کتنے کی ہے؟ لاکھوں میں. میں کہا آپ کو پالنے کے لیے آپ کے باپ اب جو ہاسٹلائٹ ہیں ان کو علیحدہ خرچہ کر رہے ہیں. میں کہ اس سے پیچھے چلے جاؤ, اتنی اسکولنگ تم سب لوگوں کی ہوئی ہے. تمہارے والد صاحب کو, والدہ کو, بزرگوں کو کوئی دوسرے ملک سے فنڈز ملے تھے؟ آپ ریز ہوئے ہیں نا, یہیں سے ہوئے ہیں, اسی مٹی سڑکوں گلیوں بازاروں میں. انہوں نے اپنی بیسٹ کیا آپ کے لیے اس جگہ سے, پر اس جگہ نے آپ کو, آپ کے والدین کو کھلایا پلایا بڑا کیا. ٹھیک ہے, یہ کروڈ سینس ہے نا باتیں کرنے کی. یہ استاد کا کام تھا, فیملیز کا کام تھا. یعنی کہ معاشرے کے اندر جب گرومنگ کا سٹیج تھا تو جن لوگوں نے گرومنگ کرنی تھی وہ ذمہ داری ادا نہیں کر رہے, تو اس لیے اب ہم کسی پروسیس کو بلیم کرنے کے بجائے روٹ پہ چلے جائیں. اب میں نے کہا کہ یار یہ بتاؤ, نارمل لائف میں کوئی تمہیں پانی کا گلاس پلائے, تمہیں پہ احسان کرے, تو اس کا کیا جواب ہے کہ اس کو چھوڑ کے دوڑ جائیں, اس کو اگنور کر دیں؟ تو اس وقت کلاس کا ایٹیٹیوڈ چینج ہو گیا. وہ ہوتا کیا ہے سر کہ زندگی اتنی بزی ہو گئی. ہمارے والد صاحب اکثر ایک بات کرتے تھے کہ جب ہماری سمر ہالیڈیز ہوتی تھی اسکول سے تو باقاعدہ ہالیڈے ہوتی تھی, اور ساڑھے کل 3 مہینے ختم نہیں ہوتے سر, کہ سارا دن سے ویلے پھر. لیکن تم لوگوں کی سمر ہالیڈے ہوتی ہے تو صبح جی ڈبیٹس ہیں, پھر سوئمنگ ہے, پھر یہ ہے, پھر وہ ہے. میں کہا تو آپ یہ سب کیوں کراتے تھے؟ کہتا بیٹا پاکستان میں مستقبل نظر ہی نہیں آ رہا تھا. میں سوچتا تھا کہ تم لوگ پڑھ لکھ جاؤ گے تو باہر چلے گا, تمہاری زندگیاں بن جائیں گی. وہ لگتا اچھا. اور میرا ایک بھائی وکیل ہے لنڈن میں نے آپ کو بتایا تھا پوڈ کاسٹ سے پہلے, اور وہ میرے منہ پہ کہتا ہے یار اسد تو جو مجھے ہر مہینے کہتا ہے واپس آ جا یار, کی کر رہا ہے اتنے, واپس آ جا. واپس کس کے پاس ہوں؟ کہتا ہے میں نے جب 2 سال یہاں پریکٹس کی, جو میں نے چیزیں دیکھ لیں, میں نے کہا یہ تو میں نے کرنی نہیں. ٹھیک, جو میں نے سیاست دیکھ لی وکیلوں کی, اس میں نے حصہ نہیں لینا. تو مجھے یہاں پہ دنیا قائم کرنی تو بڑی محنت کرنی پڑے گی. لنڈن میں تو بہت آسان ہے میرے لیے, وہ الحمدللہ وہاں وہ بڑا سیٹلڈ ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں کہ وہ میرا بھائی ہے, جتنے لوگ جو باہر جا کے پریکٹس کر رہے ہیں وہ آپ کے سب سے لائق وکیل تھے. ظاہر ہے نوکریاں انہیں ملتی ہیں, ساڑھے ورگے ماڑیاں تو کسی نے پوچھنا ہی نہیں سی. جب وہ باہر چلے جاتے ہیں تو پھر جو آپ کے کلائنٹ کو سروس ملنی ہے کمزور ملنی ہے, اور ان میں سے پھر جو جج بننے ہیں وہ کمزور بننے ہیں.
تو وقت کے ساتھ یہ پرابلم بڑھتا ہی بڑھتا ہے. بٹ صاحب میں بہت ہی مطلب یہ نہیں کہ آپ کی میں ویسے تعریف کروں, ویسے بھی جب آپ سے ایک دو سال پہلے ملاقات ہوئی میں نے آپ کی تعریف ہی کی ہے, لیکن آپ کی اس چیز سے میں بہت خوش ہوں کہ جو آپ نے آئیڈینٹیفیکیشن کی ہے کہ معاشرے میں سسٹم پریفر کرتا ہے عہدے دار کو, اس لیے ہر کوئی عہدے دار بنتا ہے, اور معاشرہ پریفر کرتا ہے کہ آپ گیو اپ کر کے چھوڑ کے چلے جائیں, اور پیچھے رہ ہی کوڑا کرکٹ جائے اس کو سنبھالنا بڑا آسان ہوتا ہے. اگر آپ خود چور ہیں تو آپ چور ملازم رکھیں گے, ان کو 2-2 روپے دیں, خود 100 روپیہ جیب میں ڈال کے السلام علیکم. میں نے خود سرکاری دفتروں میں دیکھا جہاں واسطہ پڑا ہے کہ جہاں پہ باس یا سرکاری افسر چور نہیں ہوتا تو اس کا دفتر ہی خالی ہوتا ہے, عملہ وہاں بیٹھنا پسند ہی نہیں کرتا اس کے دفتر کے, ان کو پتہ ہے یہاں دیہڑیاں نہیں لگیں گی, اور جس کے دفتر کے باہر 100 بندہ بیٹھا ہوتا ہے, کس کو ملنا ہے, کیا کرنا ہے, یہ وہ سارے اوپر تک لائن سیٹ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. یہ اتنا بڑا جن ہے سر, اس کے خلاف ایک عام شہری کیا کر سکتا ہے؟ اب آپ اس وقت وکیل کے رول سے ہٹ جائیں, دیکھیں نا آپ نے ایک ایسا مدعا کھول دیا ہے جو ہر انسان کے دل کے قریب ہے. کوئی نہیں چاہتا اس کا بچہ باہر جائے اس سے دور, کوئی نہیں چاہتا کہ میرا باپ سعودی عربیہ جائے کام کر کے پیسے کما کے بھیجے میرے سے دور رہے, لیکن وہ سب مجبوری کے تحت جا رہے ہیں. ہم جو یہاں پہ پاکستانی رہ رہے ہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں اس جن کے خلاف؟ دیکھیے جی, اس جن کو قابو کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے. ملک میں ڈیموکریٹک سسٹم ہے, چاہے نام نہاد ہو. ایک تو یہ کہ اپنی رائے کو, اپنی ووٹ کو, اس کی عزت کرنا خود سیکھیں. جو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ بریانی کی پلیٹ پہ ووٹ بکنا, یہ بند ہو. کیونکہ دیکھیں نا بات سیدھی ہے کہ وہ جو بندہ اوپر جا کے بیٹھا ہوا ہے اور جو کچھ کر رہا ہے تو کس کے ووٹ پہ کر رہا ہے؟ ان کے ووٹوں پہ کر رہا ہے. میں کسی پولیٹیکل پارٹی کو پڑھاتے ہوئے یا وکالت کرتے ہوئے نہیں ریپرزینٹ کرتا. اس وقت میں ایسے پاکستانی ایسے مسلمان بات کرتا ہوں. میں کہتا ہوں جی کہ جو اب الیکشن ہونا ہے, اب 8 فروری ڈیٹ آ گئی ہے سر, آپ کے پاس کینڈیڈیٹس آئیں گے. جو تو نیا ہے اس سے پوچھے بھی تمہارے کیوں جوش چڑھ گیا, جو پرانا سے پوچھے بھی 5 سال کہاں تھے تم, یہ ملک تھا نا, ادھر ہم مر رہے تھے نا, مہنگائی ہو رہی تھی نا, سیلاب کھڑے تھے نا. اب دیکھیں نا ادھر سندھ میں اللہ معاف کرے سر, بہت برا 3.5-4 مہینے پانی کھڑی رہے, اور یہ کیا کر رہے تھے. اب اگر وہاں جا کے کوئی یہ کہے کہ یہ ہماری حکومت ہماری حکومت, تو تمہاری حکومت کر کیا رہی تھی؟ یہ بات کرنے کی عادت کیوں نہیں ڈالتے؟ صرف اتنی سوال پوچھے, کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. یعنی کہ اگر ہم صرف سوال پوچھنا شروع کریں تو ڈفرینس سر آٹومیٹک ختم ہو جائے گا. میں آؤں گا ہی نہیں اگلی دفعہ, میرے پاس جواب ہی نہیں ہے, اور میں آؤں گا نہیں تو میرا ووٹ اس گھر کا ٹوٹ گیا. دیکھیں اگر میں اس کے باوجود آؤں گا تو پھر مجھے آگے فیس کرنا پڑے گا. پھر تم پارٹ صاحب کدھر تھے ادھر جب لوگ مر رہے تھے, تم کیا کر رہے تھے؟ مثلا میں مثال دیتا ہوں, میں سیکرٹری سپریم کورٹ باہر رہا ہوں 2015-16 میں. علی ظفر صاحب جو اس وقت سینیٹر ہے, یہ میرے صدر تھے. ہماری پوری کیبنٹ تھی, بہت اچھی کیبنٹ بنی. حالانکہ ہم سپلٹ تھے, یہ اور گروپ سے تھے, میں اور گروپ سے تھا, لیکن ہم جو کہ دونوں لائرس تھے, ہماری سوچ چکے سیم تھی. ہم نے کسی پولیٹیکل ایجنڈے کو فالو نہیں کیا, ہم نے لائرس کی, کمیونٹی کی ویلفیئر کو فالو کی. ٹھیک, صرف ایک ایونٹ بتاؤں گا, بہت سارے ایونٹ ہم نے کیے. ایک ایونٹ بتاؤں گا کہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ 2016 کی سپٹمبر میں بلوچستان میں بہت بڑا بلاسٹ ہوا تھا. 62 لائرز جی سر مجھے یاد ہے, شہید ہو جو گئے ہوا تھا, بہت بڑا سانحہ تھا. حتیٰ کہ اس چھوٹے صوبے میں اتنی بڑی تعداد میں لائر اکٹھے فوت ہوئے کہ اس کے جو چیف منسٹر تھا وہ کہہ رہا تھا کہ اتنا کوئی بندہ بچا ہی نہیں کہ اس کو ہم ایڈوکیٹ جنرل بلوچستان لگا سکیں. ایک پوری جنریشن آف لائرز فوت ہو گئی تھی. ختم ہو گئی تھی. ٹھیک, ہم نے وہاں فون کیا, ہم نے پہلے غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی اسلام آباد, ہم نے فون کیا جی ہم آنا چاہتے ہیں. تو وہاں کے لوگوں نے ہمیں کہا کہ جی ہمیں تو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں, آپ کیا لینے آئیں گے؟ ہم نے کہا جی ہم آپ کے لیے گورنمنٹ سے بات کریں گے کوئی چیز. انہوں نے کہا جی آپ اپنی ذمہ داری پہ, ہم آپ کو نہیں بلا رہے. اب یہ ہوتی ہے لیڈرشپ کی بات. ہم نے آپس میں طے کہ ہم نے جانا ہے. وہاں جانے کا مطلب ہم پہ بھی اٹیک ہو سکتا, کچھ بھی ہو سکتا تھا سر. اس دن کا وقوع ایسے ہوتا کہ پہلے انہوں نے گولی ماری ایک بندے کو, لائر کو, اس کو لے کے, بڑا بندہ تھا, ہاسپٹل پہنچے. پہلی دہشت گردی وہاں ہوئی, اس کی کانسیکوینس میں دوسرے جب لوگ وہاں اکٹھے ہو گئے, وہاں بم بلاسٹ ہوا. اس سے 2 دن بعد یا 1 دن بعد ایک اور جگہ بم بلاسٹ ہوا. اب ہم آنا چاہ رہے ہیں تو انہوں نے کہا یار ہمیں اپنی زندگی کا کوئی پتہ نہیں, تو ہم آپ کو نہیں ویلکم. اسپیشلی جب وہ پوری کابینہ آئے گی تو وہ ٹارگٹ بن جائے گی آٹومیٹکلی. تو میں نے
سر سب سے ریکویسٹ کی میں کہ ہمارا جانا بنتا ہے, ہمیں وہ دروازے سے واپس کر دے, ہمیں ضلع بدل کر دیں, ہمیں صوبے میں جانے سے روک دے, گورنمنٹ روکے, ہمیں جانا چاہیے. ہم نے ان کو ووٹ لیا ہمیں. تو پھر آپ لوگ وہاں پہ ہم وہاں باقاعدہ گئے, وہاں پہ پھر پالیٹکس شروع ہو گئی. اچھا کچھ لوگوں نے کہا جی آپ وہ فوٹو سیشن کرنے آئے ہیں, ہماری لاشوں کے اوپر اب یہ کرنے ہیں. تو میں نے اس وقت اجازت لے کے, پورا ہال تھا بلوچستان ہائی کورٹ کے اندر, میں نے کہا جی اس فوٹو سیشن ہم کر چکے ہیں 2 دن پہلے, ہم نے غائبانہ نمائشیں پڑھا دی ہیں, ہم آپ کی مدد کرنے آئے ہیں, ڈونٹ ٹیک اس ایز اے رانگ انٹری. تو اگر آپ اتنے سچے ہیں تو یہاں 1 مہینہ رہیں, ہمیں تو چیف منسٹر منہ نہیں لگایا. میں کہا جی ہم رہیں گے, نہیں چھوڑ کے جائیں گے. سو وہ ہم نے کیا. چیف منسٹر کو پتہ لگا اللہ اس نے رکھنے والا ہے, وہ پہنچے, سارا وہ پورے پاکستان کے سینئر وکیلوں کا وہ آ گیا. پاکستان کی ہسٹری میں ابھی تک جتنے بھی بم بلاسٹ ہوئے ہیں, چاہے وہ اس میں جرنیل بھی شہید ہوا ہے نا, یا بہت بڑا بیوروکریٹ بھی ہے نا, تو گورنمنٹ نے کبھی امداد اتنی نہیں کی ہے. 20-25 لاکھ دیتے ہوں گے, آپ نے سنا ہی یہ ہوگا. 1-1 کروڑ روپیہ ہم نے شہداء کے گھروں میں پہنچایا گورنمنٹ سے لے کے. اور میں نے وہاں پہ انشور کیا کہ یہ کیش نہیں ہونا چاہیے, یہ بیوہ کے نام ہونا چاہیے کراس چیک, تاکہ کوئی اس میں لیگل ایئرشپ, کوئی فیملی انٹروین, ایشوز بنتے ہیں, اکثر بنتے ہیں, اور کوئی اور بندے کی بھی گڑبڑ نہ ہو. اسٹریٹ جانا چاہیے. جو وکلا ہاتھ پاؤں کے کٹ گئے تھے, معذور ہو گئے تھے, ان کو بھی 50-50 لاکھ روپے لے کے دیے گورنمنٹ سے. اور یہ فرض ہے, میں اکثر ایک بحث کرتا ہوتا ہوں ہماری پوڈ کاسٹ میں کہ یونین جو بن گئے ہیں وہ ان کا کام نہیں تھا. یونین کا اصل فرض یہ ہے کہ آپ کی برادری کے کوئی ایشوز ہیں انہیں ریزالو کریں اور رہنمائی کریں اور پرابلمز میٹیگیٹ کریں, نہ کہ اپنی سیاستیں چمکائیں, اپنے کریئر اور دکانیں چلائیں. اور سب سے خوشائن بات یہ ہے, بٹ صاحب یہ کہتے ہیں کہ میرا بھائی یہاں پہ 2-3 سال وکیل تھا, تو اکثر اس سے گفتگو ہوتی رہتی تھی. اور جدھر ہمارا دفتر ہے اس سے تھوڑا سا ادھر جائیں گے تو وہاں بھی وکیل کا دفتر ہے. تو جو وکیل پروفیشنل ورکنگ وکیل ہیں وہ نہیں پسند کرتے, نہیں لائک کرتے یہ جو سیاسی وکیل ہوتے ہیں ان کو. لیکن خوشائن بات یہ ہے کہ آپ بیسکلی پہلے پروفیشنل وکیل ہیں, اور یہ سیاست اب آپ سوسائٹی کو گیو بیک کرنا چاہ رہے ہیں. اللہ اس میں سر آپ کے لیے آسانیاں کرے, آپ کو کامیاب کرے. آمین. اور مجھے امید ہے سر, کیا کہتے ہیں کہ آپ کو بھی مزہ آئے گا گفتگو کر کے, اور آئندہ بھی ہم آپ کو انشاءاللہ بلاتے رہیں گے, آپ سے لیگل اوپینین لیتے رہیں گے. تو جزاک اللہ خیر سر. تھینک یو ویری مچ سر.